جو سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے والی آیت ہے، لیکن جتنا زیادہ آج کی رات کے لیے یعنی 9 امام کی سیرت کے حوالے سے اس آیت میں ایک مناسبت ہے، تو آج تو بہت زیادہ ضروری محسوس ہو رہا ہے۔ کون سی آیت؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو اسسٹ کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو تقوی کی اور نیکی کے کام میں۔ لیکن وَلَا تَعَوَّنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں مومن کی ایک کوالٹی یہ بتائی کہ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، مومن ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوستی ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ وہ ہماری قوم کا ہے، وہ ہماری زبان بولتا ہے، وہ ہمارے کلچر والا ہے، اس سے ہمارے بزنس ٹرم ہے، اس سے وہ ہماری فیملی کا ممبر۔ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اردو کے اندر تو یہ کہاوت بھی ہے کہ دوستی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ اچھا ہے وہ برا ہے، تو پھر وہ دوستی کیا ہوئی؟ لیکن سورہ مائدہ کی آیت بتا رہی کہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کرائیٹیریا صرف یہ ہے کہ وہ کام اگر نیکی کا ہے تو ہم اپنے دشمن، یہ جو لفظ یاد رکھیے گا، اگر وہ کام نیکی کا ہے، اچھا کام ہے، تو ہم اپنے دشمن کی بھی مدد کریں گے، اور اگر وہ کام برا ہے تو چاہے وہ ہمارا قوم والا ہو، ہماری زبان والا ہو، ہمارا فیملی ممبر ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق اس کام کی حد تک نہیں۔ اچھا، اب یہ جو لفظ میں نے کہا کہ دشمن، یہ ویسے بھی مجھے بیان کرنا تھا، لیکن ایک خاص وجہ سے اس وقت میں اس چیز پہ زیادہ ہی ایمفیسائز کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں آتا ہے۔ تقوی کا کام، تقوی، اب یہ اسلام کے اندر ایک مومن کی سب سے اہم کوالٹی ہے۔ آپ قرآن کریم کھولتے ہیں، آغاز ہی اس بات سے ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھیں گے اس کو سینکڑوں، اور جنریشن تک قرآن پڑھا جائے گا، ہدایت کسی کو نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے پاس تقوی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں جو آج سورہ مریم کی میں نے آیت تلاوت کی، تو وہاں پہ قرآن جنت، اچھا اب ہمارے ہاں جنت کو بہت ہی ایک حقیر سی اور معمولی سی چیز سمجھ لیا گیا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا خیال ہے کہ جنت تو ہمیں مل ہی چکی ہے فری میں، اور جو چیز فری میں مل جائے آدمی کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدنے کے لیے آدمی کو کتنی زحمتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں یہی خواب دیکھتے ہوئے کہ اپنی چھت مل جائے۔ انسان ساری زندگی کماتا ہے بس اس لیے، اب یہ اتنے جو فراڈ ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے وہاں پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں اور بلڈرز پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور لوگ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی رسک لیتے ہیں۔ ایک چھت، یہ انڈین اور پاکستانی کا ایک تصور ہے، اور یہاں آ کر بھی آپ کے پاس یہ تصور تو ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اپنا ایک مکان چاہیے۔ پوری زندگی خاک کرتے ہیں، جتنا کما رہے ہیں سب اس میں ڈال رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے وہ خرابی ہوتی کہ دونوں کو فیملی میں کام کرنا پڑ رہا ہے، ایک سے گھر چل رہا ہے تو ایک سے مورگیج ادا ہو رہا۔ میں اس موضوع پہ جا نہیں رہا ہوں، گرچہ یہ سب نویں امام کی سیرت سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ باتیں، لیکن میں نویں امام پر عشرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک تقریر ہے۔ تو اب یہ ایک چھوٹا سا گھر خریدنے میں، اور جنت کو ہی سمجھ لیا گیا ہے کہ نہیں، اس کو تو بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی محنت کے کچھ نہیں کرنا، کوئی زحمت نہیں اٹھانا، وہ تو ہے ہی تمہارے پاس، بلکہ اتنی حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا۔ قرآن کریم، اگر کوئی قرآن کو ذرا سا بھی ترجمے کے ساتھ پڑھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن اس کو کتنی اہمیت دے رہا۔ اور پھر معصومین کی دعائیں کہ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اسألک الجنہ، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا، لیکن بات کہیں اور چلی جائے گی۔ سورہ مریم آیت میں جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جنت کس کو ملے گی۔ تلک الجنت
नूरिसु मिन इबादिना, ऐलान हो रहा है कि ये वो जन्नत है। अब इससे पहले की 2-3 आयतों में अल्लाह ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जन्नत का कराया। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में मकान लेने जाएं तो वो कंपनी को ब्रोशर देती है ना, और बताती है कि ये फैसिलिटी है और ये लोकेशन है और यहाँ पे ये चीजें आपको मिलेंगी। इससे पहले वाली आयतों में इसी तरह अल्लाह ने बताया। बल्कि इससे जस्ट बिफोर की जो आयत है, जस्ट बिफोर, उसमें तो बहुत बड़ा एतराज हुआ कि उसमें यह है कि सुबह शाम उनको एक पसंदीदा ग़िज़ा दी जाएगी जन्नत वालों को। तो बहुत बड़ा इस पर एतराज भी है कि जन्नत के बारे में तो सुना है कि वहां सुबह शाम क्या 24 घंटे मोमिन का जब मन करेगा या जब उसका दिल चाहेगा उसको हर चीज मिल जाएगी। ये सुबह शाम की कौन सी स्पेशल ग़िज़ा? तो फिर वो हदीस आई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो नमाज का वक्त है फजर की और नमाज का वक्त है मगरिब की, जन्नत वालों में भी अल्लाह एक स्पेशल डिश उनको तैयार करके दिया करेगा। वो सारे 24 घंटे की नेमतें तो अपनी जगह, ये स्पेशल डिश रोजाना बना करेगी हर नमाजी के लिए। तो बता ये रहा था कि इस आयत से पहले अल्लाह ने थोड़ा तस्करा जन्नत का किया, और उसी अंदाज से, जिस अंदाज से मैंने कहा ना कि कोई कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर जो है आपको ब्रोशर्स देता, उसके बाद खुदा ने कहा लेकिन तिलकल जन्ना, ये वाली जन्नत जिसका हम अभी बयान कर रहे हैं, नूरिसु, इसका मालिक हम बनाएंगे मिन इबादिना, अपने बंदों में से। किसको? मन काना तकिया, जो तकी होगा। ये जन्नत मिलेगी सिर्फ उनको कि जो तकी। अच्छा, अब ये तकी यहां पे मुत्तकी के मानों में है, परहेजगार। लेकिन इसी से मैं अपने आज के उन्वान पे आना चाहता हूं कि पूरे कुरान में लफ्ज तकवा और तकवे से डिराइव किए हुए दूसरे अल्फाज बहुत इस्तेमाल हुए। कहीं लफ्ज यत्तकून आया, कहीं लफ्ज मुत्तकीन आया, बहुत सारे, कहीं तकू आया, बहुत सारे। लेकिन लफ्ज तकी, आज जिस इमाम मासूम की शहादत हम मना रहे हैं, तकी, लफ्ज तकी कुरान करीम में सिर्फ 3 जगह पे आया, और तीनों सूरह मरियम। और उन 3 में से 2 आयतें शुरू वाली वो हैं जिसे 8वें इमाम ने अपने बेटे के इंट्रोडक्शन में 2 मरतबा अलग अलग इंट्रोडक्शन कराया। तो दोनों आयतों को तिलावत की, और फिर आखिरी ये तीसरी आयत। कुरान में लफ्ज तकी 3 जगह आया है, और तीनों एक ही सूरह में, सूरह मरियम। तो तीसरी मरतबा तो ये आया कि जब ये बताया जा रहा है कि जन्नत का मालिक कौन बनेगा, जन्नत किससे मिलेगी, जन्नत के अंदर एंट्री की कंडीशन क्या, जन्नत में कौन एंटर हो सकेगा, कहा कि जो तकी। अब हम आके देखते हैं कि वो तकी जिसको आज हम याद कर रहे हैं, उसकी जिंदगी कैसे थी, तो समझ में आता है कि जन्नत में जाने का क्राइटेरिया क्या। अब इसी सूरह के शुरू में, अच्छा, ये भी अपनी जगह एक बहुत अहम मौजू है, और आज की इस मजलिस में जरा सा इसका भी जिक्र करता हूं। खुदा ये बता रहा कि मैं कादिर मुतलक हूं, हर चीज पे मुझे कुदरत हासिल है, मैं जो दिल चाहे कर सकता हूं। हर एक का अकीदा तो है, लेकिन सूरह मरियम के शुरू में ये आखिरी आयत थी जिसमें लफ्ज तकी आया, जो 9वें इमाम का टाइटल है। पहली आयत थी जो करबला के बारे में, काफ हा या ऐन स्वाद, हर एक को मालूम। अब इसके बाद 2 आयतें आती, 2 हिस्ट्री के 2 वाकयात कुरान कोट कर रहा, और दोनों ऐसे वाकयात हैं जो उस जमाने के एतबार से नामुमकिन थे, तो मेरिकल हुए। 2 मेरिकल। एक जुमला मैं अक्सर कहता रहता हूं, लेकिन वो उसी वक्त अच्छा लगता है जब मेरे पास कई मजालिस हों, खमसा हो या अशरा। वो ये कि जितने भी मोजिज़ात अंबिया के थे और अइम्मा के थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे वो मेरिकल या मोजिज़ात उस वक्त मोजिज़े कहलाते थे। आज वो एक आम सी चीज है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज वो मोजिज़ा नहीं, कुरान का एक नाम है कुरान मोजिज़ाए खालिदा। खालिदा माने कयामत तक रहने वाला, जो आयतुल कुर्सी में भी आप पढ़ते हैं ना, खालिदीन फी, हमेशा हमेशा, इंडेफिनेट, हमेशा हमेशा। सिर्फ कुरान इज द ओनली मेरिकल जो परमानेंट हमेशा है, वरना बाकी जितने मेरिकल। अब जैसे मिसाल यही जो अभी आ रही है, सूरह मरियम के शुरू में 2 मेरिकल आ रहे हैं। पहला तस्करा किस चीज का हो रहा है? हजरत यहिया का, बल्कि ये कहिए कि हजरत जकरिया का, वन ऑफ द प्रॉफिट।
آپ میں سے جن لوگوں نے سیریا کی زیارت کی تھی آخری سالوں میں، جب یہ پرابلم آیا اس سے جسٹ بیفور، تو لوگ حلب بھی بہت جانے لگے تھے، جہاں پہ وہ راہب کا چرچ ہے جس میں آقا حسین کا کٹا سر رکھا گیا تھا، اور ساتھ میں وہ جگہ ہے جہاں پہ امام مظلوم کا ایک چھوٹا بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا تھا شہید ہوا، وہ اس زیارت کی وجہ سے۔ اور وہاں پہ سٹی کے اندر حضرت زکریا کا روضہ بنا ہے کہ بہت ہی اہم وہ زیارت ہے۔ اور سیریا جب آپ جاتے ہیں تو حضرت یحییٰ کی بھی زیارت کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی دربار یزید کے اندر ان کا روضہ، یہ باپ اور بیٹے۔ جناب زکریا، قرآن تذکرہ کر رہا ہے، جناب زکریا مایوس ہیں، ان کو اولاد چاہیے لیکن مایوس ہیں، بظاہر کوئی چانس نہیں ہے اولاد ملنے کا، ہوپلیس ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں۔ جو چیز ناممکن بھی ہو نا، امپاسبل بھی ہو، اس کی دعا ضرور کرنا، دعا کر رہے ہیں۔ اور آج بھی اولاد کے لیے، اولاد خاص طور پر بیٹا اگر کسی کو چاہیے، حضرت زکریا کی جو دعا قرآن میں آئی ہے، اس سے زیادہ بیٹر اور اس سے زیادہ نتیجہ لانے والی کوئی دعا نہیں۔ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ زکریا کی دعا تھی کہ اے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ ایک جملہ میری زبان پہ آ ہی گیا، اگرچہ میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن چونکہ آج کی تقریر کے میں آگے چل کر بھی اس سے ریلیٹڈ ایک جملہ آئے گا۔ ہمارے یہاں ممبر پہ علم کا جو لیول ہے وہ تھوڑا گرا تو ہے، اور بعض اوقات ایسے بلنڈر ہو جاتے ہیں کہ پھر غیروں کے سامنے ہمارا مذاق بن جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور خطیب ہے، میں کیونکہ کسی کی اس حوالے سے توہین نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی غلط مسئلہ بتائے اور وہ ایک آدھ دفعہ بتائے، وہ بھی اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے نام لے کر یا اتنا واضح اشارہ۔ ہاں، لیکن کسی کی ہیبٹ بن جائے کہ جب بولے گا غلط ہی مسئلہ بولے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک بہت ہی مشہور خطیب، ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا تو ان کے کوئی ایک کلپ آتی ہے تو 30-40 ہزار تو ویوز فوراً مل جاتے ہیں۔ اب وہ وہابیت کے اس طریقے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور صحیح بھی کر رہے ہیں کہ جہاں مولا کی کوئی فضیلت بتائیں تو وہابیوں کے پاس اس کا کوئی جواب تو ہے نہیں، وہ ڈائریکٹ وہاں پہ اللہ کو لے آتے ہیں۔ یا علی مدد تو کہا نہیں، یا اللہ مدد۔ وہ آپ جتنے لوگ بھی ہیں سب پاکستان کے ہیں، آپ کو طریقہ معلوم ہے۔ تو بیچ میں ہمارے ہاں یہ نعرہ لگا اور ابھی تک ہے اور لگنا بھی چاہیے، علی وارث، تو فوراً وہابی حضرات نے کہا نہیں غلط، اللہ وارث۔ اس کے اسٹیکر بھی آ گئے، اس کے پوسٹر بھی آ گئے، زبانوں پہ بھی آ گئے۔ اب جواب دیا جا رہا، جواب کیا دیا جا رہا کہ یہ نعرہ ہی غلط ہے، اللہ کے نام میں کوئی وارث ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کی توہین ہے۔ آج کل اسماء الحسنہ کا وہ کلپ جو پہلے تو مصر سے آیا تھا، اب کربلا معلیٰ اور مشہد سے آیا ہے، جس میں اللہ کے سارے 99 نیم، یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو تو زبانی یاد ہوتا، اس تک میں وارث موجود ہے، وارث ہے اللہ کا نام۔ آپ ایسا جواب دے رہے ہیں کہ یہی کہا جائے گا کہ دیکھیے اتنا بڑا شیعہ عالم، 40,000 تو اس کے لائکس اور ویورز اور سبسکرائبر ہیں، اس کو یہ تک پتا نہیں کہ اللہ کے نام کیا۔ تو ایسے جوابات جو ہے نا وہ ذرا قوم کی ناک کٹ جاتی۔ لیکن جس نے کہا، کیونکہ میں یہی مارجن دیتا ہوں کہ جلدی میں، غلط فہمی میں ذہن سے نکل گیا ہوگا، کیونکہ ان کی یہ ہیبٹ نہیں۔ بہرحال ضمناً ایک بات آگئی تو آگئی، سورہ انبیاء کی آیت میں حضرت زکریا نے ہی اللہ کے لیے لفظ وارث استعمال کیا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو سب سے اچھا وارث ہے۔ یہ دعا آج بھی، یہ حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں جس کے ہاں بیٹا نہ ہوتا ہو۔ اب ہوا کیا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، جب دعا پوری ہونے لگی اور اللہ نے ان سے کہا بشارت دینا کہ تمہیں بیٹا ملے گا، تو خود دعا مانگنے والے کو یقین نہیں آ رہا۔ ایک دو معجزوں میں سے پہلا معجزہ، قال، حضرت زکریا حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اے خدا، انا یکون لی غلام،
میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وامرأتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، بیرن وومن، اولاد ہی نہیں ہو سکتی، میڈیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، بانجھ ہے وہ عورت، بیرن، جس کی اولاد نہ ہو، خود پتا ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. کہ دعا کا اصول یہی کہ تمہارا کام ہے مانگنا، پھر وہ سارے انتظام کرنا اس کا کام. اب جس وقت دعا قبول ہونے لگی تو خود حضرت زکریا نبی ہیں. انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو. قرآن نے فوراً کہا قال ربک، تو تمہارے رب نے زکریا سے کہا ہوا علیہ حین، تمہارے لیے یہ ناممکن کام ہوگا. ہوا علیہ حین، میرے لیے یہ انتہائی آسان ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو می، یہ انگلش میں ٹرانسلیشن لکھا ہے آیت کا. اب تمہاری بیوی بانجھ ہے، تمہارے لیے کام بہت مشکل ہوگا، لیکن ہوا علیہ حین، میرے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں. اٹس ویری ایزی ٹو می. اور اولاد ہوئی یحییٰ، ہوئی اولاد، یحییٰ پیدا ہوگا. یہ کون سا معجزہ ہوا کہ عورت بانجھ ہے، ہو ہی نہیں سکتی اولاد اس کے ہاں، دعا مانگی ہو گئی. 2 لائنوں کے بعد، یعنی 3 آیتوں کے بعد، اب فوراً ہی حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہوا. حضرت مریم انہی زکریا کی بھانجی ہے نا. اب وہاں تذکرہ شروع ہوا، اور وہاں تذکرہ جب شروع ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل پہنچا وہاں اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غلامن زکیہ، اے مریم میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بیٹے کی خبر دینے آیا ہوں. مریم نے وہی جملہ کہا جو چند سال پہلے ان کے خالو کہہ چکے تھے. قالت انا لکی غلام، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. لم یمسسنی بشر، میرا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے. بھئی وہاں کم از کم زکریا شوہر تو تھے، بیوی بانجھ تھی، میڈیکل ایک پرابلم تھا. یہاں تو کہہ رہے میری شادی ہی نہیں ہوئی. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. لم یمسسنی بشر، کوئی انسان میرے قریب تک نہیں آیا، میرے یہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ اور وہی جواب خدا نے دیا قال ربک، تیرے رب نے کہا ہوا علیہ حین، تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا. اٹ از ویری ایزی ٹو می، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اب ایک بیٹا زکریا کو عطا ہوا اس طرح کہ خود دعا مانگنے والا حیران ہو کے کہتا ہے انا لک غلام، کیسے میرے یہاں کیسے بیٹا پیدا ہو؟ اور یہی جملہ حضرت مریم نے کہا، وہاں بھی بیٹا ہوا، یہاں بھی بیٹا ہوا. لیکن اب اس میں ضمناً تو یہ بات آ گئی مایوس کبھی نہیں ہونا، دعا کا نتیجہ نکلنا، کیونکہ کام تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن قال ربک ہوا علیہ حین، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے کہ جو تمہارے لیے ناممکن کام ہے وہ ویری ایزی ٹو، میرے لیے بہت ہی آسان کام. البتہ اتنے بڑے 2 معجزے تھے. آج یہ ٹیکنالوجی، کیا آج بانجھ عورت کے یہاں بیٹا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. کیا آج، بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایک بحث کہیں اور نہ چلی جائے، بھی نوے امام کے حالات تو باقی، کیا آج بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا، ہو رہے ہیں. بلکہ ہمارے مجتہدین کے ہاں تو اس حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ ہے کہ جب درخت کے پھلوں سے اور جانوروں کے گوشت سے ڈائریکٹ بچے پیدا ہونے لگیں گے تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا اس کے پیچھے ہم نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تکلیف کر سکتے ہیں؟ جن میں سے ہر ایک کی شرط ہے کہ وہ حلال زادہ ہونا چاہیے. بڑے دلچسپ مسئلے، کبھی موقع ملا تو ادھر جاؤں گا. فی الحال بات کو مکمل کروں. جو اس وقت کا معجزہ تھا وہ آج کی ٹیکنالوجی، اور ابھی اس سے بھی زیادہ آگے کا مرحلہ. لیکن بات چلی کہاں سے تھی؟ 2 بڑے معجزات سورہ مریم کے شروع میں آئے. اب اس میں حضرت یحییٰ کا جو واقعہ، قرآن کریم نے کہا آتیناہ الحکم صبیہ، وہ بچہ تھا تو ہم نے اس کو نبی بنایا. 8ویں امام کی عمر 45 سال ہو گئی، یہ 45. اہل بیت اطہار کے خاندان میں یہ بہت بڑی عمر مانی جائے گی، اب تک اولاد نہیں ہوئی. ادھر خدا کا وعدہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے. کوثر کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا، اولاد کثیر. یہاں ایک اولاد نہیں ہوئی ہے، ایک اولاد. جسٹ بیفور 8 میں سے پہلے کون امام گزرا؟ 7واں امام. 7ویں امام کے ہاں منیمم 37 اولادیں ہسٹری میں آئی. منیمم کیوں کہا؟ کیونکہ 62 تک کا عدد آیا. باپ کے یہاں 37 منیمم اولادیں ہیں، اور بیٹا 45 سال کا ہو گیا اور اب تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک فیملی پرابلم بھی ہوا. موقع ملا تو اس پر ہلکا سا
اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن شاید اتنا وقت نہ ملے، بلکہ نہیں وہ میں بتا ہی دوں کیونکہ اس کے اندر بھی ایک غلط فہمی آپ کی دور کر دی جائے۔ جتنے لوگ بھی یہاں پر ہیں یا سن رہے ہیں 45 ایج ہو گئی، 8ویں امام اولاد نہیں ہوئی، اچھا اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کا وارث کون بنے گا؟ پراپرٹی کس کے پاس جائے گی؟ یہ دولت ہے بہت بری چیز، چاہے وہ معصومین ہی کے گھرانے کے اندر پرابلم کیوں نہ ہو۔ 45 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی شخص اگر بغیر اولاد کے مرے، نہ اس کے والدین زندہ ہوں اس کی موت کے وقت، نہ اولاد تو بھائی بہنوں کو جاتی، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بھائی بہن تو ماشاءاللہ بہت تھے، 37۔ اب ان میں سے بعض 7ویں امام کے بیٹے اور بیٹیاں، 8ویں امام کے بھائی، ہاں مائیں الگ الگ ہیں، مائیں جو ہیں 8ویں امام کی ماں اور معصوم قم کی ماں تو ایک ہے، باقی سب کی مائیں الگ ہیں۔ اب ان کو یہ چانس نظر آنے لگا کہ اگر یہ 45 کی تو ایج ہو گئی، اب اگر یہ 8-10 سال میں مر گئے تو ان کی پراپرٹی ہمارے پاس آئے گی۔ یہ امید پیدا ہو گئی، بلکہ امید کا خاصی حد تک یقین ہو گیا، یہ میں امام کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو سب کے سب حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ آتی ہوئی دولت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ مرنے والے کا اگر خالی ایک بھی بیٹا کیوں نہ ہو، ساری جائیداد اس کو ملے گی۔ اب 37 میں کچھ تو ٹھیک تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو دولت دنیا کے لالچ میں آ گئے۔ اور میں یہاں پہ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں جو مزید تفصیل کے ساتھ شاید جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی مجلس میں آئے، وہ یہ کہ آج کل ہمارے ممبر سے ایک بہت ہی رقیق اور پست بات ہوتی ہے کہ یہاں کوئی دشمن اہل بیت نظر آیا نا اور فوراً کہہ دیا کہ اس کی ماں، وجہ اس کا شجرہ چیک کرو، شجرہ چیک کرو کا لفظ تو پھر بھی وہ خطیب بیان کرتے ہیں جو ذرا سا ادب آداب کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو فوراً ماں کی بات ہو جاتی۔ 7ویں امام کے گھر میں جو پرابلم ہو رہا ہے اور جن بیٹے اور بیٹیوں نے یہ پرابلم کیا، اب ان کے بارے میں، ان کی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہاں رک کر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ ذہن میں ایک بات آ گئی تو بتا دوں۔ 7ویں امام کی اولاد خالی 7ویں کی نہیں، 6 امام کی اولاد بھی اپنے باپ کے مخالف ہوئی اور ایسی مخالف کہ نیا فرقہ بنا لیا۔ 7ویں کی اولاد بھی مخالف ہوئی، ایسی کہ الگ فرقہ بنا لی۔ 8ویں کی تو اولاد خیر تھی ہی نہیں، صرف ایک 9ویں تھی، لیکن پھر 10ویں امام کی اولاد میں جعفر طواب ہمارے سامنے آئے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے جس کا آدھا جواب ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، آدھا جواب چھپا لیا جاتا ہے، جس کی بنا پر ہسٹری نہیں پتا ہو تو آدمی جو ہے وہ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے سادات آپ کو ایسے ملیں گے جو ہیں سید اور باقاعدہ اتھینٹک ان کا شجرہ، لیکن وہ مومن نہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، بلکہ بعض تو اس میں دشمنان اہل بیت کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب یہ سید ابو العلا مودودی پاکستان کے ایک مشہور عالم تھے جن کا شجرہ بالکل اتھینٹک تھا۔ کہا تو جاتا ہے عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی، لیکن ان کا شجرہ تو اتھینٹک نہیں ہے، لیکن مودودی کا اتھینٹک تھا۔ اور ایسے بہت سارے سید، پنجاب میں بہت ایسے گاؤں کے گاؤں نظر آتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سید ہیں تو اہل بیت کے خلاف کیسے چلے گئے؟ تو ایک جواب دیا جاتا ہے، وہ آدھا صحیح ہے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے تقیہ، کہ حالات ایسے تھے کہ ان کے بزرگوں نے تقیہ کیا، اپنے دین کو چھپایا تو ایسا چھپایا اور اتنا چھپایا کہ اولاد تک کو نہ بتا سکے کہ ہم کون ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن آدھی، اور آدھی یہ ہے کہ یہ جو سیدوں میں کچھ جگہوں پر آپ کو دشمنی اہل بیت بھی نظر آ رہی، یہ 6 امام کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا 11ویں تک کہ سادات کے خاندان میں پینیٹریٹ کیا دشمنان اہل بیت نے، ان کو معصومین کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کیا، ان کے عقیدے باقاعدہ وہ تقیہ کی وجہ سے نہیں، سوچ سمجھ کر اوپنلی میدان میں آ کر معصومین کے خلاف ہوئے۔ کسی حد تک اس کا اشارہ 5ویں امام کے حالات میں ہوگا
کیا کریں، وہ اپنے گھر کی بات ہے، بعض اوقات کچھ باتیں پڑھتے ہوئے شرم بھی آتی کہ ساتویں امام کو زہر دینے والے میں نام آتا ہے ان کے کزن کا، خیر اب اس سے زیادہ ساتویں نہیں پانچویں، لیکن وہ آج نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ آدھے تو وہ سید ہیں یقینا جو تقیہ میں ان کے بزرگ گئے تھے، تو اب ان کی اولاد کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن آدھے ایسے بھی ہیں کہ جو تقیہ نہیں تھا، جان بوجھ کر ساتویں کی مخالفت میں ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں ہم الگ فرقہ بناتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں، امام تو امام، ہم ان کو متقی انسان نہیں مانتے، یہ جھوٹ بول کے ہمارا حق غصب کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آٹھویں کے بہن و بھائی سب نہیں، لیکن ایک خاصی معقول تعداد، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آٹھویں امام پہ تہمت لگا دی کہ یہ ہمارا بھائی ہم کو جائیداد دینا نہیں چاہتا، جیسے جو آسٹریلین لا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں ہر جگہ کا لا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اولاد کو جائیداد دینا، آپ نے کسی کتے اور بلی کے نام بھی لکھ دی تو چل جائے گی وصیت۔ انہوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا حق دبانا چاہتا تھا، تو پتہ نہیں کہاں سے ایک بچے کو اٹھا لایا اور کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا۔ اتنا بڑا وہ ایشو بنا کہ آپ ہسٹری میں پڑھیے کہ کس طریقے سے اس ایشو کو آٹھویں امام نے جا کے سولو کیا، ایک ایسے طریقے سے سولو کیا جو عام حالات میں خلاف دین ہے۔ اب وہ ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ الزام لگا کیا کہ نواں امام آٹھویں کا بیٹا نہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب آٹھویں کی عمر 45 ہو گئی اور اولاد نہیں ہوئی تو بہن بھائیوں کو یہ ساری کی ساری جائیداد اپنے ہاتھ میں آتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا، اس دنیا میں ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں، ہم کو تعجب اس لیے ہے کہ یہ امام کے گھر میں کیسے ہو گیا، ورنہ دنیا میں تو بہت ہوتا ہے۔ میں تو کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو یہ امید ہے کہ وہ مرنے والے کی جائیداد ملے گی، اس پر انہوں نے بڑے بڑے قرضے لے لیے، بڑے بڑے کام کر لیے کہ بھائی جس سے قرضہ لیا سکا، تمہیں تو پتا ہے نا میرے چاچا کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، وہ مریں گے مجھے ملے گی، میں قرضہ دے دوں گا۔ ایسے تو کتنے واقعات ہیں، مگر یہ امام کے گھر میں ہوا۔ اور عجیب بات جو تاریخ میں ہے کہ جب آٹھویں امام کو یہ پروف کرنا پڑا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کس بیٹے کی بات کر رہا ہوں؟ جس کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جب آٹھویں کو یہ پروف کرنا پڑا تو جو نہیں مان رہے تھے، وہ خالی بھائی نہیں تھے، بہنیں بھی تھی، وہ میدان میں اتری۔ یعنی نویں امام کی پھوپھیاں، ایک پھوپھی فاطمہ معصومہ قم جیسی عظیم شخصیت تھی، اور ایک وہ تھی، اور ایک بات میں بہت دبے الفاظ میں کہہ دوں، کہیں وہ توہین اہل بیت میں نہ آ جائے۔ نویں امام کی اسکن کا کلر اہل بیت کے گھرانے میں جو عام اسکن کلر ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی تھا، تو اور بھائی بہنوں کو یہ شور مچانے کا موقع مل گیا۔ خیر، تو نواں امام اب 45 سال کی ایج ہو گئی، تو یہ تو ہو گئے وہ لوگ جن کو پراپرٹی کی لالچ تھی، اور آٹھویں امام کی پراپرٹی اتنی زیادہ کہ ہم آج اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ فقیر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، بہت ساری باتیں ہو جائیں گی، اور 1 گھنٹے کے اندر بات پوری کرنا ہے تو واپس آ جاؤں کہ اتنے پراپرٹی وہ تو اپنی جگہ۔ یہ کون لوگ ہیں جس میں فیملی والے بھی شامل ہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی تہمت لگا دی کہ ہمارے حق کو چھیننے کے لیے پتہ نہیں کس بچے کو کہاں سے اٹھا کے لا کے اپنا بیٹا مشہور کر دیا۔ یہ نویں امام کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان کے چچا اور ان کی پھوپھیاں، سب نہیں، لیکن مور دین 50%۔ اچھا، یہ تو دوسری جانب جو مومنین کرام ہیں وہ بھی بہت پریشان ہے کہ آٹھویں امام کی ایج ہو گئی ہے، 45، اب تک اولاد نہیں ہوئی۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ امامت کا سلسلہ رہے گا قیامت تک، لیکن دل میں بار بار وسوسہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چینج کر دے اس کو۔ بہت ساری چیزیں اللہ چینج کر دیتا ہے نا اناؤنسمنٹ کے بعد بھی۔ آپ روایتوں پہ روایتیں سنتے ہیں کہ نبی نے کہا تم مر جاؤ گے کل، وہ نہیں مارا، پتا چلا اللہ نے اپنا حکم لے لیا، اس نے کوئی نیکی کر دی تھی مثلا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی جو رہبر ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے 4 امام کے حالات، اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بحث ہے۔ آج 4 امام کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں،
کہ ظہور امام زمانہ 70 ہجری میں ہونا تھا. 70 کربلا کی وجہ سے اللہ نے اس کو چینج کیا. اب یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے. جہاں جہاں میں دنیا میں پڑھتا ہوں لوگ چونک اٹھتے ہیں. اسی لیے پہلے میں ریفرنس دیتا ہوں کہ کس عظیم پرسنالٹی نے یہ لکھا. روایت تو ہمارے یہاں حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں, اور پھر اس پر بحث کی ہے کہ اس کو اللہ نے ظہور کی ڈیٹ وہ اللہ چینج کر چکا ہے آلریڈی ایک دفعہ. تو اب وہاں پہ 8ویں امام کے زمانے میں جو مومنین ہیں وہ بہت پریشان. 45 کی ایج ہو گئی, اولاد کوئی نہیں ہے ان کے. ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہوگا ہمارا نواں امام؟ کیونکہ 45 کا تقریباً یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب اولاد کے چانسز نہیں. تب پھر نویں امام ہوگا. تو پہلے تو مسئلہ گھر میں ہی چلتا رہا. اور پھر راویوں نے آ کے پوچھا, مولا اب آپ کی ایج ہو گئی 48 اور کوئی اولاد نہیں ہے آپ کے یہاں, تو کیا ہوگا؟ کہا ہے اولاد. ہمارے بعد کون امام ہوگا؟ نواں امام, 3 سال کی ایج. وہ اس کمرے میں آئے. 8ویں نے کہا یہ میرے بعد تمہارا امام. کہا اتنا چھوٹا سا بچہ, 3 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اگرچہ روایتوں میں ہے کہ معصومین کی گروتھ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ. فوراً 8ویں امام نے یہی حضرت یحییٰ والی آیت تلاوت کی, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. وہی حضرت زکریا کی جو دعا میں نے بات شروع کی تھی نا, وہیں سے بات آگے چلی. کہا خدا نے کہا کہ اے زکریا, ہم نے تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دی, اور اس بیٹے کو ہم نے صبیہ, جب یہ 3 سال کا ہے, عربی میں 3 سال 4 سال کے بچے کو صبی کہتے ہیں, اسی وقت اس کو نبوت عطا کر دی. کہا کہ جب وہ 3 سال میں یحییٰ نبی بن سکتا ہے تو میرا بیٹا 3 سال میں امام کیوں نہیں بن سکتا؟ اب یہ آیت تلاوت کی امام نے جو حضرت یحییٰ کے بارے میں. اور قرآن نے اسی سے پہلے والی آیت میں کہا کانا تقیہ, یحییٰ بھی تقی تھے. پہلا تقی جو اس دنیا میں آیا اس کا نام ہے یحییٰ, اور 8ویں امام نے اسی کا تذکرہ کیا کہ جب یحییٰ بن سکتا ہے نبی تو میرا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا؟ زمانہ کچھ اور آگے بڑھو. چوتھے امام, نویں امام کی عمر 4 سال ہو گئی. پھر کوئی راوی آیا, مولا اب آپ کی عمر 49 ہو گئی, آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ یہ جو سارا فیملی ٹینشن ہوا نا, اس کی وجہ سے 8ویں امام 9ویں امام کو گھر کے اندر ایک طرح سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. یعنی یہ بھی چانسز تھے کہ 9ویں امام کو اگر شہید کر دیا جاتا بچپنے میں تو پھر جائیداد وہیں چلی جاتی, جن کو امید پیدا ہوئی تھی. بہت ساری باتیں کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی توہین نہ ہو, لیکن کچھ حقائق بتانا ہوتے ہیں. اب وہ آیا ایک اور راوی, پورے نام ہے راویوں کے وقت نہیں. مولا آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہے, آپ کے پورے گھرانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے 50 سال ہو گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی, آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ 9ویں امام برابر کے کمرے میں بلایا, کہا کہ یہ ہے تمہارا. 8ویں نے کہا یہ ہے تمہارا امام. راوی نے کہا مولا اتنا سا بچہ میرا امام؟ اب یہاں پہ 8ویں نے حضرت یحییٰ کا ذکر نہیں کیا, یہاں پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا, جو جناب مریم کی میں نے بات کی تھی نا, جو بشارت دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا, اشارہ کیا, قال كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. تو وہ پوری قوم کہنے لگی کہ یہ بچہ جو گہوارے میں ہے, کریڈل جھولے میں ہے, یہ کیسے اپنی زبان کھولے گا؟ اور عیسیٰ نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. امام نے کہا جب عیسیٰ گہوارے میں ہو کے نبی بن سکتے ہیں تو میرا بیٹا تو پھر بھی 4 سال کا عیسیٰ سے کئی گنا بڑا. اب یہ وہ سارے معجزات جو سورہ مریم میں آ رہے ہیں, لیکن ہر جگہ لفظ تقیہ کے ساتھ. جناب یحییٰ کو تقیہ کا, جنت کی شرط تقی بتائی, اور اس واقعے میں حضرت عیسیٰ کے واقعے میں 8واں امام عیسیٰ کی نبوت کی وجہ سے, کم عمری میں نبوت کی وجہ سے 9ویں امام کی امامت کو ثابت کر رہے, لیکن اس میں لفظ کیسے آیا؟ تقی. اور یہاں سے پھر میں لفظ تقی کو سمجھانا شروع کروں گا. وہاں پہ یہ آیا کہ جب وہ فرشتہ حضرت مریم کے پاس پہنچا, حضرت زکریا کو تو بیٹے کی بشارت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ دعا مانگ رہے تھے. حضرت مریم تو کوئی دعا نہیں مانگ رہی.
اللہ نے خود ہی اپنا فرشتہ بھیجا. یہ فرشتہ فتمثل لہا بشرا سویا. قرآن کہتا ہے کہ یہ حضرت مریم کے پاس پہنچا، وہ انتہائی پاکیزہ خاتون. انگریزی میں غالباً مریم ہی کے میننگ کا لفظ ہے ایلزابتھ، اس کے بھی یہی معنی ہے. وہ انتہائی پاکیزہ خاتون، صرف چار دیواری میں رہنے والی مسجد کے اندر اور گھر کے اندر، بلکہ مسجد ہی سمجھ. ایک دم سے ایک مرد ان کے سامنے آ گئے. قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا. تمثل یعنی تمثیل. ایک دم سے جبرائیل ایک انسان کی شکل بن گیا. جبرائیل انسانی شکل میں آ گئے. جناب مریم گھبرا گئے. زندگی میں کبھی نامحرم کو نہ دیکھا نہ نامحرم نے ان کو دیکھا. قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہا کہ اے آنے والے انسان، اگر تو تقی ہے نا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو تقی ہے میرے پہ نگاہ نہ ڈالنا. اور اس نے کہا انا رسول ربی کی، میں انسان ہی نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا ایک میسنجر اور ایک قاصد اور ایک فرشتہ ہوں. تب جناب مریم کی سانس میں سانس آئی. اب وہاں پہ لفظ تقی آیا کس معنوں میں؟ ان معنوں میں کہ اگر تو تقی ہے تو حجاب، محرم و نامحرم، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اب جناب مریم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جبرائیل سے بات کر رہی ہوں جو معصوم فرشتہ، لیکن ایک اصول بتا رہے. تو اب دیکھیں دو باتیں. نمبر ایک، جناب یحییٰ کے لیے آیا وہ تقی تھے. کن معنوں میں تقی تھے؟ خوف خدا رکھنے والے، ہر وقت روتے رہتے تھے. جناب مریم کے لیے لفظ تقی آیا کن معنوں میں؟ ان معنوں میں کہ حجاب، بے حیائی اور بے غیرتی، اس سے اپنے آپ کو بچانے والی اور اسلام کے اصولوں کا خیال رکھنے والی. ہمارا نواں امام تقی، گرچہ نویں امام کا نام ہے محمد اور کنیت ہے ابو جعفر. یہ یاد رکھیے گا کہ رسول کی وہ حدیث تو بچے کو پتا ہے کہ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد. تو جو اوسط محمد ہے نا، بیچ والے، وہ دو ہیں، ایک 5ویں اور ایک 9ویں. دونوں کے نام محمد، اور دونوں کی کنیت بھی ابو جعفر ہے. 5ویں بھی ابو جعفر ہے اور 9ویں بھی ابو جعفر ہے. اسی لیے ابو جعفر کا نام کبھی تاریخ میں آتا ہے، 9ویں کا نام آتا ہے ابو جعفر ثانی. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دو، کیونکہ ہماری جو نیکسٹ مجلس ہونے والی ہے وہ 5ویں امام کی شہادت کی ہے. تو باتیں یہاں سے وہاں تک جائیں گی. ابھی تو بات یہ کہ لقب ان کے کیا. اچھا، لقب کے اعتبار سے بھی خدا نے ایک عجیب ڈویژن کر دی، اور یہ بہت اہم ڈویژن ہے. عرب دنیا میں خاص طور پر عراق وغیرہ میں 9ویں امام کا مشہور لقب جواد ہے. نام تو محمد ہے، کنیت ابو جعفر ہے، وہ تو ساری کائنات میں یکساں، لیکن لقب، ٹائٹل عرب دنیا میں 9ویں امام کا مشہور ٹائٹل ہے جواد. اور انڈیا اور پاکستان میں 9ویں امام کا مشہور ٹائٹل ہے تقی. اب وہ دعائے توسل میں ہم تقی جواد دونوں ہی نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تقی آ گیا، وہاں جواد. کس نے یہ کیا؟ کیا اس کے پیچھے مصلحت تھی؟ کیسے یہ دو الگ نام ہو گئے؟ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے جب میں یوتھ تھا تب کی بات کر رہا ہوں، یعنی بچپنا بھی نہیں ہے، جوانی بھی نہیں ہے، نوجوانی. اس وقت اگر کبھی میں مجلس میں امام جواد کہتا تھا تو پبلک سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ کس امام کا ذکر ہے. بعض لوگ تو حیران ہو جاتے تھے کہ مولانا کوئی 13ویں 14ویں امام آپ نے ڈھونڈ کے نکالے، کیونکہ اس وقت میرے لیے مشہور تھا کہ میں ہمیشہ کوئی نئی بات ڈھونڈ کے نکالتا ہوں. تو لوگوں تصور ہی نہیں تھا جواد کا. اب وہ اتنا زیادہ ایک تو میڈیا فاسٹ، زیارتوں میں لوگ بہت جانے لگے، دعائے توسل بہت رائج ہو گئی، تو جواد. اچھا، اب دیکھیں دونوں میں فرق کیا. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں مولائی لوگ زیادہ، اہل بیت سے حد سے زیادہ محبت کرنے، حد سے زیادہ تو نہیں، اہل بیت سے از حد محبت کرنے والے، بات تو وہی ہے لیکن ذرا فارسی میں کہہ گیا، از حد محبت کرنے والے اور مولا کے نام پہ جان دینے والے. لیکن مولا کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے جان نکلتی. ویسے مولا کے لیے جان قربان، لیکن نماز، روزہ. اب جب کوئی مجمع انڈین پاکستانی ہوتا، میں یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں 100 کے 100% لوگ جو ہیں وہ علی والے، وہاں کوئی شک نہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100 کے 100% لوگ اس کے اندر نمازی یا روزے دار یا خمس دینے والے یا غیبت سے بچنے والے، یہ نہیں کہہ سکتا میں. لیکن مجمع اپنا ہے،
خاص طور پر میلبرن میں ایک زمانے میں غیر شیعہ بھی ہماری مجلسوں میں آتے تھے، لیکن کچھ غلطیاں ہماری، کچھ تعصب ان کا، اب تو خالص اپنا مجمع ہوتا ہے۔ اور عراق وغیرہ کے اندر ظاہری اعتبار سے بہرحال دین کے واجبات اور احکامات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی ایک بہت اہم چیز کہ اگر گناہ ہو ہی رہا ہے تب بھی اس میں پردے ڈالو، جتنا اس کو چھپا سکتے ہو چھپاؤ۔ لیکن اب جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو منافقت ہو گئی، ہم تو جیسے اندر ہیں ویسے ہی باہر ہیں۔ اسلام اس کو منافقت نہیں کہتا، اسی کو پسند کرتا ہے کہ گناہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے، اس کو چھپا کے رکھو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، آج نویں امام کے حالات میں تو ابھی کچھ زیادہ باتیں آئی بھی نہیں ہیں، تو مختصر یہ کہ وہاں ظاہری اعتبار سے ایک حجاب بھی ہوتا ہے، نمازوں میں حرم اتنا بھر جاتا ہے، حتیٰ جب ظاہرین نہ ہو تب بھی، ظاہری بات کرو تو وہاں پہ واجبات و حرام کا ایک ظاہری نظام ہے۔ محبت کا وہ معیار نہیں تھا جو انڈیا اور پاکستان میں تھا، تو وہاں ضرورت تھی کہ نویں کا لقب جواد ہو۔ جواد مانے سخی، دینے والا، یعنی انسانی کوالٹی، یعنی انسانوں کی مدد کرنے والا، خلاصہ یہ۔ اور ہمارے یہاں چونکہ آلریڈی لوگ محبت اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ بعض تو دیوانے ہو گئے تھے اور وہ گمراہ فرقوں میں چلے گئے، عمل میں کمزور تھے۔ یا تقی ضروری تھا، جس کے معنی خوف خدا، جس کے معنی پرہیزگاری۔ اور یہ بہت ایک اہم اصول ہے خطیب کے لیے، یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کسی مجمع میں مجلس پڑھو تو دیکھو کہ وہاں کی ضرورت کیا ہے۔ اگر سب علی کے ماننے والے ہیں تو وہاں واجبات کا بیان کرو۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا، سب علی والے نعرے بہت لگیں گے تو یہاں صرف فضائل پڑھو، اور اگر مجمع ایسا ہے جو ذرا مذہبی ہے، واجبات حرام والا، وہاں جا کے وہ عذاب قبر کی اور موت کی باتیں پڑھو، چاہے کنٹراڈکشن ہو رہا ہو۔ مثلا اس مجلس میں کہہ کے آئے علی والے کے لیے نہ عذاب ہے، نہ جہنم ہے، نہ پل صراط ہے، نہ کسی قسم کا سوال جواب ہے، کیونکہ وہاں نعرے تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو طبیب کا کام ہے کہ جو بیماری معاشرے میں ہے اس کے اعتبار سے بات کریں۔ یہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، وقت کم ہے، مجھے نویں امام پہ آنا ہے۔ تو نویں امام کے حالات میں انڈیا اور پاکستان میں لقب مشہور ہوا تقی۔ تقی کے معنی خوف خدا، تقی کے معنی ہے پرہیزگار، تقی کے معنی اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا، تقی کے معنی واجبات کی پابندی کرنے والا، کیونکہ تقی نکلا اسی تقوی سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام ائمہ میں نویں کا لقب تقی کیوں بنا؟ اور کیا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے؟ ہاں، بہت اہم مصلحت ہے، اور وہ یہ کہ باقی تمام ائمہ کی زندگی ایسی تھی، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ نور والی بات نہیں ہو رہی، ایسی تھی کہ کوئی امکان بھی نہیں تھا نعوذ باللہ ان کے بہک جانے کا۔ نویں امام میں فل چانسز سے بہک جانے کے، نعوذ باللہ۔ اور پھر نویں امام نے اپنے آپ کو بچایا۔ جیسے میں مثال دوں، اگر کوئی آدمی کسی جزیرے میں بیٹھا ہے یا پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا، وہاں ایک عورت حجاب کر رہی، تو کیا کمال ہے؟ کمال ہے اگر میلبرن میں آئے، کمال ہے اگر وہ مثلا نیو یارک میں جائے، کمال ہے کہ حتیٰ اگر وہ کراچی میں بھی پہنچے، جہاں آج کل کتنا بےہودہ ماحول ہو گیا، وہاں پہ حجاب کا خیال کرے، وہاں پہ واجبات کی پابندی کرے۔ تو جہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں خراب ماحول، وہاں پہ رہ کے، جیسے آپ کربلا جاتے ہیں، وہاں جا کے نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، دعائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے کہ وطن واپس آ کے بھی آپ نمازیں پڑھیے۔ نویں امام کے حوالے سے دو فیکٹر ایسے تھے کہ نویں امام کے نعوذ باللہ بہک جانے کے امکانات بہت تھے، اور یہی خلیفہ وقت کی خواہش تھی۔ کیا دو فیکٹر؟ نمبر ایک، عمر بہت کم تھی، وہ تو اپنے حساب سے دیکھیں گے نا، جتنی کم عمر ہوگی اتنا بچے کو مولڈ کرنا اور اپنے راستے پہ لانا آسان ہوتا ہے۔ اب باقی ائمہ طاہرین، وہاں تو یہ ناممکن ہے، جو جب بھی کوئی امام بنا تو 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، اچھی خاصی ایج ہے۔ نویں امام بنے صرف 7 اور 8 سال کے بیچ میں۔ 7-8 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی شیعوں میں ایک اسکول آف تھاٹ پیدا ہو گیا، جو پہلے عراق میں پیدا ہوا تھا، پاکستان میں بھی پیدا ہو گیا، جو 9ویں اور 10ویں کو امام ہی نہیں مانتا، اور جب ان دو کو امامت سے نکال دیتا ہے تو وہ 12 گھٹ کے رہ جاتے ہیں 10، پھر 12ویں کو بھی نہیں مانتا تو 9 ہی رہ جاتے ہیں۔
ان کی دلیل کیا، ان کا آرگومنٹ کیا؟ ان کا آرگومنٹ صرف ایک کہ اسلام نابالغ بچے کے ہاتھ میں $5 دینے کا قائل نہیں۔ نابالغ کے بڑے اہم مسئلے، آج اصل میں اسی جملے سے مجھے کچھ واجبات کے مسئلے بتانا تھا، کیونکہ میلبرن میں ابھی حال ہی میں سلسلہ شروع ہوا تھا کہ نابالغ بچوں کے ذریعے سے کچھ پروگرام کرائے جا رہے تھے، تو بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس میں تھا کہ نابالغ بچوں کو پیسے کے معاملات میں انوالو کیا جا رہا تھا، وہ ملین اور بلین نہیں، لیکن ڈونیشن جمع کرو، خرچ کرو، یہ کرو۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے نابالغ بچے کا۔ نابالغ بچے کے مال کو خرچ کرنے کا اختیار تو اس کی اپنی ماں کو نہیں ہے، صرف باپ اور دادا کو۔ وہ بہت سارے اس کے بہت ہی دقیق فقہی مسائل ہیں، لیکن موضوع بھی یہ تھا میرا، لیکن اب وقت اتنا گزر گیا ہے کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی کسی اور موقع پر، لیکن بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اور نابالغ کے حوالے سے ایک بات میں یہ اور عرض کر دوں، نابالغ یعنی چائلڈ، یعنی مائنر، یعنی نان ایڈلٹ۔ اب اس کے اندر کئی الگ الگ اسلام نے کیٹیگریز بنائی، نابالغ کی بھی، جیسے یہاں پہ بھی کچھ ہے نا چائلڈ یا مائنرز کے قوانین کہ شادی کی پرمیشن ملے گی 18 سال میں، شاید ڈرائیونگ لائسنس ملے گا مثلا شاید 16 سال میں، اسموکنگ ایک سگریٹ خریدنے کی اجازت ملے گی 18 میں، اور الکوہل کی اجازت 21 میں۔ یہ الگ الگ اس طرح اسلام میں بھی مالی معاملات میں الگ ایج ہے۔ عبادتوں میں نابالغ عبادت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بہت عجیب سوال میں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمیشہ ہی سوال اٹھتا ہے کب؟ جب کوئی نابالغ بچہ نماز جماعت سے پہلے اذان دے رہا ہے، اذان عبادت، کیا نابالغ بچہ بالغ بچوں کے لیے اذان دے سکتا؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ جو سوال اٹھتا ہے تو اس میں کرائیٹیریا، اتنی ایج ہے تو دے سکتا ہے، اتنی ایج ہے تو نہیں دے سکتا، وہ الگ الگ ہیں۔ کیا نابالغ بچہ کسی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر اس کا دل چاہ رہا، کرائیٹیریا الگ ہے، اس کی ایج الگ۔ مالی معاملات، نابالغ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی پراپرٹی خریدوں، اور اچھا خاصا سمجھدار ہے، آج کل تو یہ اسمارٹ فون اور اس نے تو بچوں کو بھی بہت سمجھدار کر دیا، کیا اس کو اتھارٹی ہے؟ اس کی ایک الگ ایج بتائیے اسلام۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو حضرت مریم والے اصول پہ چل رہے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ عورت کو حجاب کرنا ہے بالغ سے، لیکن نابالغ بچے سے بھی حجاب کرنا ہے اگر اس کی ایک سرٹن ایج ہو، وہ بالکل الگ ایج۔ تو عبادت کے لیے الگ ایج ہے، اور مالی معاملات کے لیے الگ ایج ہے، اور حجاب کے حوالے سے عورت کو سمجھنا کہ کس ایج کے بچے سے مجھ پر حجاب واجب ہے، وہ الگ ایج ہے۔ تو اتنا لمبا مسئلہ ہے، بیان نہیں ہو سکتا، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نابالغ کے حوالے سے اسلام کی بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ قسم کی ہدایتیں۔ اور 9ویں امام کے والد 8ویں امام کا ایک واقعہ، اس سے ایک چھوٹی سا نصیحت کا پہلو، اور اس کے بعد پھر ابھی بات تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ پاکستان میں حال ہی میں ایک کیس پکڑا گیا، اور جب وہ پکڑا گیا کیس تو جب اس کو کھودا گیا تو پھر تو سبھی اس کی لپیٹ میں آتے چلے گئے، اور وہ تھا ایک مفتی صاحب کا جو ایک فعل حرام میں ملوث، اور وہ پکڑ میں آ گیا خود شرعاً۔ یہ میں بات بتا دوں، اس قسم کے واقعات کو ریکارڈ کرنا بھی حرام ہے، اس کی آڈیو بنانا بھی حرام ہے، اس کی ویڈیو بنانا بھی حرام ہے، اور اگر بن جائے تو اس کو پھر اپلوڈ کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل جس کے ہاتھ میں موبائل اور ایک کیمرہ ہے، اس پہ کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی شریعت، کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں چلتی۔ حتیٰ یہ کہ جو اس کے بعد ایک کیس معصومین کی توہین کے حوالے سے ہوا، وہ بھی جب آپ نے یہ کہا کہ کوئی کسی سے پرائیویٹ گفتگو کر رہا اور ہم نے ریکارڈ کر لیا، تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بات یہ تھی کہ وہ ہوا، اب وہ ہوا تو جس مکتب فکر کے تھے انہوں نے دوسرے مکتب فکر کے علماء کے ایسے کیسٹ نکالنا شروع کی، اور جو کیسٹوں کا ایک سلسلہ چلا تو شاید کوئی مکتب فکر باقی نہیں بچا۔ اب علماء کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، تو علماء نے جواب دینا شروع کیا کہ کالجز میں کیا ہوتا، یونیورسٹی، یہ سب چل رہی نا بحث، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور چونکہ آج تقریباً سارے مومنین وہ ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہے،
انڈیا والے تو شاید سمجھ نہ پائیں اس پورے قضیے کو. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں, یہ اپنی جگہ بہت اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس قسم کے واقعات, جس کو آپ کیا کہیں گے, چائلڈ ایبیوز مثلاً کہہ لیں, سب سے زیادہ کہاں پیش آتے ہیں؟ کالجز میں, یا یونیورسٹیز میں, یا یہ کہ مدرسوں میں, یا ہاسپٹلز میں, یا ہاسٹلز میں. سب کا اس پہ اتفاق ہے, ساری دنیا مانتی ہے, خاص طور پر ہمارے ملک میں سب سے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں کلوز فیملی ممبرز کے ساتھ اور گھر کے اندر. جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ناسمجھ بچے, ان کو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا ہو کیا رہا, لیکن سب سے زیادہ, سب سے پہلا جو ایکسپیرینس, بیڈ ایکسپیرینس ہوگا کسی کو, بچے کو, وہ اپنے بچپنے میں ہوگا, اور بہت ہی قریبی کسی رشتہ دار کے ہاتھ سے ہوگا. کچھ تو بچے کبھی کہہ بھی دیتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ جی انکل نے بڑی گندی حرکت کی, لیکن ماں باپ بھی نہیں سنتے ایسی باتیں. پیڈوفیلیا یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے, اور زیادہ تر اس میں فیملی ممبرز, وہ بات کی چیز ہے, کالج, اسکول, یونیورسٹی, مدرسے, وہ سب بات کی چیز, اور پھر بھی اس میں کیسز کم ہیں جتنے کیسز گھر میں ہوتے ہیں. 8واں امام تشریف فرما ہے, مامون کے ایک وزیر کی کوئی شادی تھی, یا بیٹے کا کوئی جشن تھا, کوئی پارٹی تھی, کچھ ایسا کچھ تھا, امام کو بھی بلایا گیا. امام آج ایک واقعہ چھٹے امام کا ہے, چلے وہ تو سمجھ میں آتا. جب وہ آ گئے سب لوگ, تو وہ بڑا آدمی تھا, اس نے شراب سرو کی, امام اٹھ کے چلے گئے. وہیں سے وہ جملہ امام نے کہا جو آج فقہی مسئلہ ہے کہ جس دسترخوان پر شراب سرو ہو, چاہے تم اس میں انوالو نہ ہو, لیکن اس دسترخوان پر اٹ سیلف بیٹھنا بھی گناہ. تو وہ جو امام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. 8واں امام, اب وہ تقریب ہے, خاندانی تقریب ہے, شاید بچے کی ولادت اس کی ہوئی تھی, اس کا جشن تھا. ایک چھوٹی سی بچی بھی داخل ہو گئی اس کے اندر, بڑی پیاری سی بچی تھی, خوبصورت سی, کیونکہ ایران کے جس علاقے میں مامون رشید کا کیپٹل تھا مرو, وہ سارا علاقہ جو ہے وہاں پہ, میں آپ کو وہاں بھیجنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن وہاں کی عورتیں اور وہاں کے مرد بڑے حسین و خوبصورت ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا سے آگے بڑھیے گا تو وہ علاقہ ہے جو کوہ قاف کہلاتا ہے, جہاں کی پریاں ہم اپنے بچپنے سے سنتے آئے فیری ٹیلز میں. تو غرض یہ کہ علاقہ, اور بچہ, چھوٹا بچہ, اور چھوٹی بچی بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. وہ بچی آئی, ہم لوگوں کو پیار آیا اس پر بحیثیت باپ, گود میں بٹھایا لوگوں نے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اسے کس کیا, وہ آگے دوسرے کے پاس گئی, اس نے بلایا. 8ویں کے پاس پہنچے, امام نے روک دی, کہا جب بچی 6 سال کی ہو جائے تو باپ کو بھی چاہیے کہ بچی کو اپنی گود میں بٹھا کے اسے کس نہ کرے. دیکھیے بنیادیں یہاں سے پڑتی ہیں, احتیاط یہاں سے کرنا ہوتی ہے. جب اس بچے کو پتا چلے کہ نہیں میرا باپ بھی میرے قریب نہیں آ سکتا ہے, تو کسی اور انکل کی یہ ہمت و مجال کیسے, وہ فوراً آگے رپورٹ کرے. اب یہ جو آج کی ویسٹرن کنٹریز میں یہ بہت بڑا جرم ہے, لیکن یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں آج سے 1200 سال پہلے کی, کہ امام نے منع کر دیا. وہ بچی 6 سال سے بھی چھوٹی تھی, امام نے کہا 6 سال کی ہو تو باپ کو بھی احتیاط کرنا, اور 6 سے کم ہو تو ہر ایک کو احتیاط کرنا. یہ مت سمجھو کہ ہماری بچی میں اس کو بہت پیار آ رہا, یا ہماری بچی کتنی پیاری ہے کہ راہ چلتے جو ہے اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہی خرابیوں کا دروازہ کھلتا ہے, یہیں سے روکو. تو خیر اب یہ بات اور آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن نویں امام کے حالات کہاں جائیں گے, اس لیے میں واپس اپنے موضوع پہ آؤں. نواں امام ایج بہت کم ہے, 7 سال, بٹوین 7 and 8. ساتھ ہی سمجھیے, ایک تو اتنی چھوٹی ایج, اب وہ اپنے حکمرانوں کے اعتبار سے, بلکہ ہر آدمی کے اعتبار سے, یہ 7 سال کا بچہ تو گیلی لکڑی, اس کو تو جس انداز سے چاہے اپنے رخ پہ موڑ لو. دوسری بات, سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں, وہ تو ضمنی بات. دوسری بات, اسے شاہی محل کے عیش و آرام دکھاؤ تو اس کی تو آنکھیں پھٹ کے رہ جائیں گی. تو مدینے کے ایک سادہ گھر سے نکل کے آیا, چنانچہ ایک تو عمر کم, میلبرن میں آتے ہیں لڑکے یا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, جو 18 سال کا آدمی آئے گا اور جو 60 سال کا کوئی بزرگ آئے گا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, میلبرن دونوں پہ برابر اثر نہیں ڈالے گا. 60 سال والا تو پھر بھی اپنے اصولوں پہ رہے گا, 18 سال والا بگڑے گا نا. تو اب نویں امام کے حوالے سے, جو اصل ایک بدتمیزی کا میں نے جملہ کہا جلدی میں, اسی جملے کی وضاحت کے باقی معصومین کے مقابلے میں نویں کو دیکھ کر
ظالموں کو اور دشمنوں کو زیادہ امید پیدا ہوئی کہ ان کو تو ہم بہکا کے اپنے راستے پہ لا سکتے ہیں. ون آف دا ریزن ان کی ایج 7 سال. اور سیکنڈ ریزن کہ شاہی محل میں لا کے, بھائی 8ویں امام کو بھی شاہی محل میں لائے, لیکن 50 سال کا ایک آدمی, میں ابھی عصمت اور آیت تطہیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے ہٹ کر ایک عام زندگی میں بھی اس کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں 5 سال کے بچے کے مقابلے میں. شاہی محل, عیش و آرام, اچھے کھانے, اچھی سہولتیں, یہ 2 فیکٹر ایسے بنے کہ مامون نے 8ویں کو زہر دے کے شہید بھی کیا, اور انہی کے بیٹے 9ویں کو مدینے سے باقاعدہ اپنے کیپٹل میں شاہی مہمان بنا کے بلایا. بھئی 8ویں کو زہر دے کے شہید کیا, ختم ہو گیا, چیپٹر کلوز. اہل بیت کے گھرانے سے جو تمہیں کام لینا تھا وہ لے لیا, اب کیوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہو؟ نہیں, اب بالکل اپنے راستے پہ لانا. چنانچہ خالی لے کے نہیں آیا, بیٹی کی شادی بھی کر دی تاکہ رہے ہمارے ساتھ. اور اس حالت اور ماحول میں, اب میں عصمت اور طہارت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عام پیغام امام کی سیرت کا, اس ماحول میں اتنی کم عمر میں اتنی عیاشیوں کے درمیان رہ کر بھی جس طرح سے امام نے خوف خدا دنیا کے سامنے میسج دیا, عصمت و طہارت کا میسج دیا, اسی لیے باقی ہر امام کے مقابلے میں تقی یہ کہلائے, اتنا خوف خدا ماحول کی وجہ سے. اور پھر اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا ہے, اس پہ میں لے جا کے آج کی بات ختم کرتا ہوں. ابھی رکیے یہاں پہ. امام کا ایک جاننے والا مدینے کا تھا, اس کی تھی ٹرانسپورٹ کمپنی. اچھا, ٹرانسپورٹ کمپنی والا آدمی جو ہے وہ دور ٹریولنگ میں رہتا ہے, تو وہ مدینے میں امام سے مطلب خالی 9ویں امام نہیں, اہل بیت کے گھرانے کا جاننے والا تھا, چاہنے والا تھا, شیعہ تھا. وہ آیا ایک مرتبہ, مرو اس سٹی کا نام ہے جو مامون کا کیپٹل تھا, اس وقت رشین اسٹیٹ میں شامل ہے, ورنہ مشہد سے بہت قریب, مشہد سے بالکل ملا ہوا ہے. وہاں پہ وہ آیا اپنا کوئی کسٹمر لے کے, جیسے آپ اوبر لے کے گھومتے ہیں, یہ کسٹمر وہ کسٹمر, وہ وہاں پہنچا, امام سے بھی ملنے گیا. اب امام سے ملنے گیا, خود یہ کہتا کہ میرے دل میں خیال ہو گیا کہ یہ امام, اب اس وقت امام کی عمر کیا ہے, 12 سال یا 13 سال, یہ تو واپس مدینہ جانے سے رہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا امام کے ٹھاٹ باٹ, یہ لفظ ہے اس کا, امام کے ٹھاٹ باٹ, عالیشان محل, بہترین بیڈ روم, بہترین ڈرائنگ روم, ایک سے ایک کھانے, دسترخوان سجتا ہے تو ایک نہیں پتہ نہیں کتنی ڈشز آ جاتی. میں نے کہا یہ 12 سال بھی نہیں, 11 سال ایج تھی. کہا اس ایج کا بچہ, اس کو یہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں, اور وہ آیا اتنے سادے گھر سے تھا, اب یہاں سے واپس کیوں جائے گا؟ مامون واپس بھیجے تو الگ بات ہے, مامون تو واپس بھیجنا ہی نہیں چاہتا, وہ تو ان کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا. کہہ رہا میرے دل میں خیال آیا, اور امام نے مجھے, 11 سال کے امام ہے, مجھے دیکھ کے کہا کہ اے شخص, یہ سارے کے سارے جو تم عیش و آرام کے سامان دیکھ رہے ہو, یہ میری نگاہ میں بیکار ہیں, حقیر ہیں, اس جو کی روٹی اور نمک کے مقابلے میں جو میں اپنے نانا کے شہر مدینے میں کھاتا ہوں. وہ جو کی روٹی اور نمک مجھے زیادہ پسند ہے جو مجھے اپنے نانا کے شہر میں مل رہا ہے یہاں کے عیش و آرام سے. ملے گا کوئی آدمی جو مہمان آ کے جملہ کہے کہ مجھے یہاں کے یہ سارے عیش و آرام کے مقابلے میں وہی پنجاب کے کسی گاؤں یا سندھ کے کسی گاؤں یا بہار کے کسی گاؤں, پٹنہ وٹنہ میں تو اتنا جانتا بھی نہیں ہے, وہ وہاں کی زندگی مجھے زیادہ پسند. میری زندگی کا بڑا حصہ میلبورن میں گزرا. تو میں ایک بات جملہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگ مجھے ملتے تھے, سب نہیں 50% کہتے تھے نہیں مولانا ہم تو بس آئے یہاں ڈگری لیں گے اور واپس جائیں گے, ہم تو آئے بس پاسپورٹ لیں گے اور واپس جائیں گے, ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا, ہمیں نہیں پسند یہاں کی زندگی. آج میں 20 سال سے تو دیکھ رہا ہوں کوئی تو واپس جاتا نظر نہیں آیا سوائے مجبوری کے, جسے مار باندھ بوند کے حکومت نے بھیج دیا وہ ایک الگ بات, یا وہاں پر اس کی فیملی کا اتنا بڑا پرابلم ہو گیا, کون آسانی سے چھوڑتا. اچھا اب یہ حرام نہیں ہے یہاں پہ رہنا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مامون نے اتنے عیش و آرام میں 8ویں کو 9ویں کو رکھا کہ عمر کم ہے, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, ہر وقت اگر بیوی سر پہ مسلط رہے گی اور پیغام دیتی رہے گی انہی چیزوں میں رہو. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں
شادی سے پہلے ایک پیسہ حرام کا نہیں کمایا، شادی کے بعد بیوی کے مسلسل کہنے سے وہ حرام کے راستے پہ چلے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، ساری زندگی حرام کمایا، لیکن جب بچے پیدا ہو گئے انہوں نے حرام بند کر دیا کہ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا۔ ہر قسم کی مثالیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس ماحول کے اندر رہ کر کہ ایک شیعہ بھی امام کو دیکھ کے کہتا ہے یہ اس کو چھوڑ کر آخر کیوں جائیں گے مدینہ، یہ میلبرن کو چھوڑ کے آخر کیوں جائیں گے سندھ کے کسی دیہات میں یا پنجاب کے کسی چک میں۔ وہاں پہ امام نے اس انداز سے دین پہ عمل کیا کہ مامون کے لیے ایک مسئلہ بن گئے کہ بجائے اس کے کہ میرے راستے پہ چلیں، یہ میری ہر چیز میں ٹوک رہے ہیں، بھیج دو ان کو، یہ نہیں بدلیں گے۔ میں بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک وجہ اور بھی جو امام تقی کہلاتے ہیں، تقی کو سمجھانے میں آج میں نے آپ کا اتنا وقت لے لیا۔ ایک تو تقی وہی تقوی، تو وہ تقوی یعنی اپنا جملہ اور بدتمیزی والا بنا دوں، نعوذ باللہ جان بوجھ کے نہیں۔ نجف میں بیٹھ کر دین پہ عمل کرنا آسان ہے، میلبرن میں بیٹھ کر دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اور یہ حدیث پیغمبر کی بھی ہے اور امام کی بھی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اے اللہ مجھے میرے دوستوں سے ملا دے۔ کس اہم خاتون نے یہ حدیث نقل کی ہے؟ رشید حجری کی بیٹی نے، کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا۔ رشید حجری جن کی زبان کاٹی گئی تھی فضائل اہل بیت بیان کرنے میں، میثم تمار کی زبان نہیں کاٹی ہے، ان کی زبان پہ لگام چڑھائی گئی، ان کے منہ پہ لگام چڑھائی گئی ہے۔ دو واقعات مکس اپ ہو گئے تو کوئی اس میں کوئی قیامت بھی نہیں ٹوٹ پڑی ہے، لیکن رشید حجری کی بیٹی، میرے بابا نے کہا رسول اللہ کہتے تھے مجھے میرے دوستوں سے ملا دے اے خدا۔ تو اصحاب رسول نے کہا ہم تو آپ کے دوست، آپ کے سامنے کہا تم میرے دوست نہیں ہو، میرے دوست آخری زمانے کا مومن ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے دوست ہیں؟ کہا تم اگر میری باتوں پہ عمل کر رہے ہو تو مجھے دیکھ کے کر رہے ہو، وہ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میری اولاد کو نہیں دیکھا، لیکن میری باتوں پہ ان کو اتنا یقین ہوگا کہ وہ گناہوں کے بدترین ماحول میں بھی میری بات پہ عمل کر رہے ہوں۔ وہ ہوتا ہے کمال۔ رسول آپ کے سامنے ہیں، امام آپ کے سامنے، امام زمان آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو اور آپ نے کام کر دیا، تو ہے کمال۔ اتنا بڑا کمال نہیں جتنا ان کے غیر موجودگی میں اتنے ہی احترام کے ساتھ۔ تو یہ نویں امام کو امتحان دینا پڑا، اس لیے تقی۔ اور پھر تقی کے ایک معنی ہے بچنا اور بچانا، کیونکہ نویں امام کو اللہ نے ایک عجیب انداز سے بچایا تھا۔ اچھا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر واجبات کے مسائل میں کوئی آدمی روزانہ بلنڈر کر رہا ہو، وہاں تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی غلطی بتائیں۔ ایک آدھ تو غلطی ہر ایک سے ہو جاتی۔ کل ہی ایک بہت مشہور خطیب کا ایک جملہ سن رہا تھا، اب وہ جوش میں تھے اس لیے میں نے کوئی اس کو سیریس نہیں لیا کہ جی امام حسن کا دسترخوان ایسا تھا کہ وہ کھانا بھی کھلاتے تھے، کھانے کے بعد سونے چاندی کے برتن بھی دے دیتے تھے لوگوں کو کہ لے جاؤ جس میں تم نے کھانا کھایا ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، امام حسن کبھی حرام برتن میں کھانا کھلا نہیں۔ لیکن مجھے پتا کہ وہ کوئی انٹینشنلی یا پرپزلی یا اس طرح سے بات نہیں کہہ رہے، وہ جوش بیان میں یہ بتانے کے لیے کہ امام حسن کتنے سخی تھے۔ لیکن جہاں کسی کی عادت بن جائے کہ جب زبان کھولے تو غلط ہی مسئلہ بتائے اور زبان بھی کھولے، چپ بھی نہیں بیٹھ سکتا مسائل میں، تو وہاں ہماری ایک الگ ذمہ داری ہے۔ لیکن ابھی ایک بہت ہی مشہور خطیب کی ایک تقریر سن رہا تھا نویں امام کے حوالے سے۔ پوری تقریر کا میرے پاس کام وقت 1 گھنٹے اور 16 منٹ کی تقریر تھی، مجھ سے اپنی تقریر نہ سنی جائے 1 گھنٹے 16 منٹ کی، آپ لوگ پتہ نہیں کیسے سن لیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں تعویذ کا کوئی تصور نہیں ہے، تعویذ ایک دعا ہوتی ہے، کوئی لکھنے والی چیز نہیں ہے تعویذ، اور یہ گھڑے میں لٹکانا بازو میں باندھنا یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ہاں اصل چیز دعا ہے، وہ زبان سے پڑھنا، اگر ہاتھ میں بھی لکھ کے باندھ لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اسلام میں کہیں سے آئی نہیں۔ اور پھر اسی میں وہ نویں امام کے حرز جواد پر آئے، حرز جواد۔ اب یہ بتانا جواد، اور اس میں ایک چھوٹا سا ایک اصول سن لیجئے۔ مجھے پتا ہے کہ آج آپ آ کے اور پچھتا رہے ہوں گے، لیکن اب کیا کروں، یہ بات بھی بہت اہم تھی، اس کو جلدی ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے فائدے ہم کو بہت بتائے جاتے ہیں، لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں وہ فائدے ہم کو نہیں ملتے ہیں۔ تو اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، جس میں ایک ریزن ہے اللہ کی مصلحت بھی ہے، لیکن
یوزولی میں نے دیکھا ہے کہ فائدے نہ ملنے کا ریزن ہے کہ طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا. جیسے میڈیسنز ہیں, خالی میڈیسن گھر میں لا کے رکھ کے اس کو کھانا فائدے مند نہیں. جو میڈیسن کا طریقہ ہے, کس دن میں کتنی ٹیبلٹ لینا ہے, کس وقت لینا ہے, حتیٰ یہاں تک خیال کیا جاتا ہے کبھی کہ یہ ایمٹی اسٹمک لینا ہے کہ کھانے کے ساتھ لینا ہے, اس کے بغیر اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہ ایک آپ میڈیسن کا ایک پیکٹ لیا 28 ٹیبلٹ, آپ نے کہا کون روز ایک ایک کھائے, پوری 28 ایک ساتھ کھا لو. ایک اچھی چیز ہی تو ہے نا, زیادہ ہو تو کیا حرج ہے, تو فائدہ تو نہیں ہو, نقصان ہی ہوگا. جیسے اینٹی بائیوٹک میں سب یہ غلطی کرتے ہیں, 5 دن کا کورس ہوتا ہے, یہ 3 دن میں ہم ٹھیک ہو گئے, اب 2 دن کھا کے کیا کریں. کتنی بڑی یہ حماقت بھی ہے, غلطی بھی ہے اور رسک بھی ہے. لیکن خیر یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, بس اتنا میرا سبجیکٹ ہے کہ میں اتنا پرانا مریض ہوں ان چیزوں کا کہ ڈاکٹر سے زیادہ میرے پاس کچھ چیزوں میں معلومات ہے, سب میں نہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فائدہ ہم کو اس لیے نہیں. مثلا بہت چھوٹی سی 2 مثالیں اور یہ حرز جواد پہ بات ختم کروں. مثال نمبر 1, زیارت عاشورہ. حاجتیں پوری کرنے اور پرابلمز کے سلوشن کے لیے کتنی بہترین زیارت. یہ اونلی زیارت ہے شیعت کے پاس جو کسی امام نے نہیں بتائی, جو حدیث قدسی ہے اللہ نے بتائی. حدیث قدسی کا اسٹیٹس قرآن جیسا ہوتا ہے, نہیں وہ اللہ کہتا. باقی تو امام نے فرمایا نا کہ تم جاؤ میرے بیٹے کے روضے پہ اس طرح سلام کرو. حدیث یہ زیارت عاشورہ میں اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یہ زیارت لے کے جاؤ کہ اس طرح پڑھو. یہ اونلی زیارت ہے پوری شیعت کے پاس, جو کلام امام نہیں ہے, کلام خدا. لیکن اس کے ساتھ 2-3 کنڈیشنز ہیں. اگر ایک تو آپ روز پڑھتے ہیں برکت کے لیے, وہ الگ. ایک ہے کوئی پرابلم ہے جو 100 ٹائمز پڑھنا ہے تو پورا ہی پڑھنا, شارٹ نہیں چلے گا. اور سب سے اہم کنڈیشن یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پرائیویسی کی زیارت. آپ شروع میں دیکھیں لکھا ہے جنگل میں جاؤ, صحرا میں جاؤ, مکان کی چھت پہ اس طرح جاؤ کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے اور یہ زیارت پڑھو. اب ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر پر, ہمارے یہاں یوٹیوب پر, ہمارے یہاں وہ سب کر کے کیا جا رہا ہے. اس کے دوسرے جو نقصانات ہیں, وہ ٹینشن جو بڑھ رہی ہے وہ اپنی جگہ, وہ بینیفٹ نہیں آ رہے. بہت مختصر بات کی. نمبر 2, نویں امام کو جواد بھی کہتے ہیں. تقی کے معنی تو میں سمجھایا, اور ابھی ایک آخری بات رہ گئی ہے, اس کو مکمل کرنا ہے. لیکن دوسرا لقب ہے جواد معنی سخی. سخی ان معنوں میں جو میں اکثر کہتا ہوں, کتنی سخی ہے تو فاطمہ, یہ ضرورت شعری کی وجہ سے, ورنہ اہل بیت سخی نہیں ہوتے, کریم ہوتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں. جواد عطا کرنے والا. تو نویں امام کا واسطہ رزق کے لیے, روزے کے لیے بہترین واسطہ. تمام ائمہ طاہرین سب سے بہترین واسطہ نویں امام کا. اسلام رزق کسے کہتا ہے؟ جو اسلام رزق کہتا ہے نا, اس میں شادی بھی آتی ہے, بیوی بھی ایک رزق ہے. یہ کسی حاجی سے پوچھے گا کہ صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف جاتا ہے, آدم کو حوا ملی, وہ بھی رزق کہا گیا. آدم کو حوا ملی, جنت میں الگ کیا گیا تھا, دنیا میں وہاں ملے, وہ بھی رزق ہے. وقت نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کیا ہے. اور اولاد کو بھی رزق کہا گیا. تو رزق کا دائرہ ذرا وسیع ہے. رزق جتنی چیزیں وہ نویں امام کے وسیلے سے بہتر کوئی نہیں. اور جب چاہے آپ نویں امام کا واسطہ دی اپنے الفاظ میں. لیکن کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمارا جو ڈے ہوتا ہے فرام ڈان ٹو سن سیٹ, اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ ایک امام کے لیے مخصوص ہے روایتوں میں. تو جو نویں امام کا حصہ ہے نا ٹائم, اس میں اگر آپ نویں امام کے وسیلے سے رزق کی دعا مانگے تو اس کے بینیفٹ زیادہ. یوزولی کیا ہے, فجر کی نماز کے بعد دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں, نماز شب کے قنوت میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. مگر نویں امام کا واسطہ آپ دیں. نویں امام کا جو ٹائم, نویں امام کا ٹائم ہے, ذرا رفلی بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی وجہ سے. رفلی بتا رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد, مثلا اگر آج 12:30 ظہر کا ٹائم ہے تو 2 بجے نویں امام کا ٹائم شروع ہوگا. تقریباً 1 گھنٹے کا جو ہوگا مارجن وہ ہوگا نویں امام کے لیے. پھر 10ویں کا ٹائم آئے گا, پھر 11ویں کا آئے گا. اور بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ میں ایک مجلس پڑھ چکا ہوں کہ جس میں نے کہا تھا ویک کے 7 دن ہیں, وہ بھی 12 اماموں میں تقسیم ہو گئے 14 معصومین میں,
کہ سیٹرڈے کو رسول خدا کی زیارت پڑھو، جمعے کو امام زمانہ کی، ہر دن ایک امام کی زیارت ہے، کسی دن دو، اور اسی طرح دن کے جو ٹائمنگ ہے، دن کا مطلب ہے ڈے لائٹ سن رائز سے نہیں، فرام ڈان ٹو سن سیٹ، اس کے 12 حصے کیے گئے. تو 9ویں امام کا جو حصہ وہ رزق کے لیے، ان کا نام لے کے دعا مانگو. اب اگر آپ صبح 8 بجے بھی دعا مانگیں گے 9ویں امام کے نام سے تو کیا قبول نہیں؟ لیکن وہی بات، اگر آپ العصر کے ہال میں بیٹھ کے دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہے، اور کربلا میں آقا حسین کی ذریعہ پکڑ کے دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہے. مگر دونوں دعاؤں کی قبولیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح 9ویں امام کا ٹائم یاد رکھیے. اگر اولاد، اگر شادی، اور اگر روزی، جاب چاہیے، بزنس صحیح نہیں چل رہا، صحیح جاب نہیں مل رہا، وہ 9ویں امام کا ٹائم. رفلی ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہے اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے اور 1 گھنٹے تک رہتا. اور ایک اور رفلی اسٹیمیٹ سمجھ لیجئے، فجر کا جو ٹائم ہے اس کے 9 گھنٹے کے بعد. 9ویں امام 9ویں ہے نا، 9، تو آفٹر 9th آور. یہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کمپلین بھی ہوتی ہے کہ اتنی دعائیں فائدہ نہیں، کیونکہ دوا کی طرح سے اس کا ایک طریقہ، ہاؤ ٹو یوز اٹ. یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں، اب وہ جملے میں نے کہے، بہت مشہور خطیب ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ کوئی فقہی مسئلہ واجبات و حرام کا تو ہے نہیں کہ اگر اس میں غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ضروری ہے، تاریخی واقعہ ہے. لیکن کیونکہ اس میں انہوں نے پورے فلسفہ تعویذ کو یہ کہہ کے رد کیا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والی چیز تعویذ ہے، یہ تو غلط ہے، اصل چیز ہے بولنے والی. خیر، یہ روایت 9ویں امام کی کتنی اولادیں؟ ضمناً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، 2 بیٹے ہیں، ایک تو 10واں امام ہے اور ایک موسیٰ مبرق ہے. آپ بھی شاید انہی کی اولاد میں ہوں گے، اس لیے کہ 9ویں امام کی جو نسل چلی ہے وہ جناب موسیٰ سے چلی، 10ویں امام سے جو چلی ہے وہ تو نقوی کہلائیں گے. پھر نقی کی اولاد ہے تو جتنے تقوی اور رضوی وہ ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ سے. اور کچھ بیٹیوں میں ہمیشہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ عرب میں ایک لڑکی کے کئی نام ہوتے ہیں، اصل نام الگ، سسرال کا نام الگ، پکارنے کا نام الگ، پیار کا نام الگ. تو خیر، ان میں سب سے اہم بیٹی، 4 بیٹیاں ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، سب سے اہم بیٹی حکیمہ. یہ حکیمہ خاتون وہ ہیں جو آپ 15 شعبان کو سنتے ہیں کہ 11واں امام نے ان کو روک کر کہا تھا، پھوپھی اماں آج میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، آپ ٹھہر جائیے. حکیمہ، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا حسین و زینب کا ایک بھائی بہن کا رشتہ ہے، یا 8ویں امام اور معصومہ قم کا ہے، اور یا پھر 10ویں امام اور حکیمہ خاتون. تو حکیمہ خاتون 11ویں کی پھوپھی تو ہیں، 10ویں کی بہن تو ہے، لیکن بیٹی تو اصل میں وہ 9ویں کی ہے. وہ کہتی ہیں، حکیمہ خاتون کہتی ہیں. ایک ان کی روایت مشہور ہے امام زمانہ کی ولادت، اور ایک یہ مشہور نہیں، لیکن اس کا واقعہ مشہور ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ واقعہ آیا کیسے ہمارے پاس، حکیمہ خاتون کے ذریعے. اس روایت کو غنیمت سمجھیے کہ حکیمہ خاتون کی ایک روایت آپ کو مل رہی. حکیمہ خاتون وہ عظیم خاتون ہے جن کو امام زمانہ نے اپنی غیبت کے شروع میں اپنا نائب بھی بنایا تھا. کئی نائب بنائے تھے، ایک نہیں، ان کو بھی بنایا تھا. وہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میرے بابا کی شہادت ہو گئی، جو ابھی مصائب آنے والے ہیں چند جملے، تو میں اپنی سوتیلی ماں کے پاس پرسہ دینے گئی. خود حکیمہ خاتون کیا، 9ویں امام کی 2 بیویاں تھیں. ایک وہی مامون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، وہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، ام الفضل، کوئی اولاد. باقی جتنی اولادیں تھیں وہ جناب سمانہ سے ہوئی ہیں. سمانہ، حکیمہ خاتون بھی انہی کی بیٹی. خیر، بابا شہید ہو گئے تو خود بیٹی ہے، باپ کا ماتم بھی کر رہی ہے، اپنے ماں کے غم میں بھی شریک ہے، لیکن سوتیلی ماں ہے، ان کا بھی احترام ہے. تو کہا میں ان کو پرسہ دینے گئی. وہ سب بہت عجیب تکلیف کے عالم میں تھی، کیونکہ نبی امام نے کہا تھا کہ تم نے مجھے زہر دیا تو اللہ تمہیں اس دنیا میں اس کی سزا دے گا. چنانچہ ایک ایسا زخم پیدا ہوا کہ ہم ممبر سے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ زخم ان کا کیا تھا. شرم و حیا روک رہی ہے، کیونکہ بہرحال کیسی صحیح امام کی بیوی تو تھی، اور آخر میں وہ اسی زخم کی شدت سے پاگل ہو کے مر گئے. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے 9ویں امام کی شہادت کے جسٹ آفٹر. سوتیلی بیٹی، بہت اہم بیٹی، حکیمہ خاتون، فاطمہ کم سے کم نہیں ہے ان کا رتبہ.
چنانچہ میں گئی ان کے پاس، دیکھا بہت زیادہ غمگین، کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن تعجب اس بات پر تھا کہ اپنے شوہر کی زندگی میں تو ان سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنا اس وقت شو کر رہی ہیں۔ میں نے تسلی دی، بار بار کہتی تھی ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ اور میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے تفصیل تو نہیں بتائی کہ میں نے اپنے شوہر کو خود زہر دیا، کہا کہ یہی جملہ کا اس سے پہلے بھی ایک غلطی کر چکی تھی، اس وقت اللہ نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے کہا اچھا وہی بتا دیجئے کہ وہ کیا غلطی اس سے پہلے کی تھی آپ نے۔ کہا کہ جب تک نویں امام مامون کے محل میں رہتے تھے، مامون نے شادی کر کے بیٹی داماد کو اپنے ہی محل میں رکھا تھا، کہ شادی کا مقصد ہی یہی تھا، محل میں رکھا۔ بس میں بالکل آخری جملوں پہ آ گیا، باتیں تو اتنی ساری ہیں کہ پوری رات بھی گزر جائے۔ تو کہا کہ میں اپنے شوہر کی مسلسل کمپلین اپنے بابا سے کرتی تھی۔ خود ہی سوچی، بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ کیوں کسی سے دب کے رہے گی؟ یہاں تو ایک پاسپورٹ اگر کسی بچی کے ہاتھ میں آ جائے کسی ویسٹرن کنٹریز کا، اور اس کے شوہر کے پاس پاسپورٹ ابھی نہ ہو، تو دیکھا کرے کی حالت ہوتی۔ اچھی یہاں بھی ہوتی الٹی، میں جہاں بھی جو نیک ہے اس کو دبنا پڑتا۔ خیر تو روز کمپلین کرتی۔ اچھا مامون ابھی ویسے ہی بہت زیادہ پریشر میں ہے کہ 8ویں امام کی شہادت کا الزام مجھ پہ لگا۔ الزام کیا، حقیقت ہے تو میں بہت بدنام ہوں، ویسے ہی لوگ غصے کے عالم میں ہیں، غم میں ہیں۔ اگر میں دوسرا کوئی ایسا قدم اٹھایا چنانچہ وہ اگنور کرتا۔ ایک دن پھر کوئی شوہر بیوی میں اختلاف ہوا، وہ غصے کے عالم میں تنتناتی ہوئی نکلی آدھی رات کے وقت۔ ایک ہی محل میں سب رہ رہے ہیں، باقی کمرے میں گئے مامون کے، وہ اب آدھی رات کا وقت تھا تو وہ تو مامون کے شراب پینے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس رات کو اس نے شراب پی دی، شراب کے نشے میں چور تھا۔ جا کے شکایت کی، اور وہ شرابی کا تو غصہ مشہور ہی ہے، وہ شراب کے نشے میں۔ ایک مرتبہ غصے کے عالم میں جو غلام کھڑا تھا، یاسر، غلام کا نام بھی تاریخ میں، ایک تو اتنا عظیم صحابی رسول عمار یاسر کے والد یاسر، اللہ نے اے آل یاسر تم پر جہنم کی آگ حرام کی ہے، یہ پیغمبر نے جناب یاسر کو دیکھ کے کہا تھا۔ اور ایک یہ غلام اس کی کمر میں تلوار لٹک رہی تھی، غصے کے عالم میں تلوار کھینچی، امام کے کمرے میں گیا اور تلوار اٹھا کے امام کے بدن کے اتنے ٹکڑے کیے، ٹکڑے نظر آ رہے ہیں اس کو بھی، اور بیٹی بھی باپ کے ساتھ ہے، اسے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی اس وقت شراب کے نشے میں نہیں ہے، امام کے گھر میں تو رہ کے شراب تو پی نہیں سکتی، ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، اور یہ دونوں واپس آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے تو باپ جو تھا وہ تو وہی نشے کے عالم میں ڈھیر ہو گیا، اور بیٹی جو تھی وہ وہاں بیٹھ گئی سر پکڑ کے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب صبح کے وقت مامون کی آنکھ کھولی، شراب کا نشہ اترا تھوڑا سا، بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی تو یہاں کہا اپنے شوہر کے پاس نہیں؟ کہا بابا آپ کو پتا ہے آپ نے رات کو کیا کیا؟ یہ کہہ کہ پورا واقعہ سنایا۔ مامون نے سر پکڑ لیا۔ امام کی شہادت کا غم نہیں ہے، یہی کہ ابھی تو 8ویں امام کی شہادت کے نتائج میں بھگت رہا ہوں، یہ دوسرا الزام میرے اوپر، الزام نہیں حقیقت ہے، یہ دوسرا میرا جرم۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں کہ میری حکومت خطرے میں پڑ رہی ہے۔ بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی تو صحیح کہہ رہی ہے؟ کہ بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ تلوار چلا رہے ہیں، میرا شوہر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے میرے سامنے، میں تو نشے میں نہیں ہوں۔ مامون کی ہمت نہیں پڑ رہی، اسی غلام یاسر کو بلایا، کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آ جاؤ کہ اس کا شوہر میرا داماد کس حالت میں ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بغل میں کچھ دبا کے آتا ہے امام کے پاس، مامون کے پاس، کہا کہ حکمران وہ تو بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہے، اور اس وقت چونکہ نماز کا وقت ہے تو وہ مسواک کر رہے ہیں، وضو کی تیاری کر رہے ہیں اور نماز کے لیے۔ مامون کو یقین نہیں آیا، کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا، کہیں تو نشے میں نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور احتیاطاً کہ آپ کو یقین شاید نہ آئے، اس لیے میں نے امام سے کہا فرزند رسول مجھے برکت کے لیے آپ کا کرتا چاہیے، آپ اپنا کرتا دے دیں تاکہ میں اسے پہن کے نماز پڑھا کروں تو میری نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ بعض ایسے لوگ بھی عقیدت ظاہر کرتے ہیں، یہ عقیدت نہیں ہوتی ہے، یہ سیاست ہوتی ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے ہماری شیعہ قوم کو ایسے لوگوں سے۔ خیر تو کہا کہ امام مسکرائے، کہا کہ میں سمجھ گیا تو کیوں ہی کرتا مانگ رہا ہے، لیکن تو نے مانگا اور اہل بیت سے مانگا، رد تو نہیں کر سکتے۔ وہ کرتا اتار کے مجھے دیا، دوسرا کرتا پہنا، جب وہ کرتا اتار کے مجھے دیا تو میں نے دیکھا امام کا بدن بالکل صاف و شفاف، ہلکا سا زخم بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ کہ میرے ذہن میں یہ تھا
کہ آپ اسے کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹکڑے نہ ہوئے ہوں لیکن جسم تو زخمی ہو گیا ہوگا نا، ہلکا سا زخم بھی نہیں ہے، بالکل جیسے یہ غلام کا جملہ ہے، ہاتھی دان جو ہوتا ہے وہ ہاتھی دان جتنا سفید ہوتا ہے اس میں اگر ذرا سی زردی آ جائے یعنی تھوڑا سا کریم کلر، وہ جسم امام کا نظر آ رہا۔ آپ کو یاد ہے نا جب آپ حج پہ جاتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہوگی کہ اگر امام زمانہ کو پہچاننا ہے حج میں تو ساری دنیا کے لوگ سفید احرام پہنے ہوں گے، امام زمانہ کا احرام کریم کلر کا ہوگا۔ خیر یہ تو ہم اپنے قافلے میں تو بتاتے ہیں، ذرا سا ہلکا سا کریم، یا کریم نہ کہیے آف وائٹ، غلام نے پوری تفصیل بتائی، ذرا سا بھی زخم۔ اب مامون کو ذرا ایک حوصلہ تو یہ ملا کہ وہ خیریت سے، دوسری طرف یہ ہے سسپینس ہو گیا کہ یہ ہوا کیا، سیدھا گیا امام کے پاس، فرزند رسول رات مجھ سے بہت غلطی ہوئی اور یہ بات مختصر کرتا ہوں، بہت حماقت کی میں نے اور شراب کے نشے میں تھا اور مجھے خود نہیں پتا میں کیا کر رہا تھا، لیکن یہ میرا غلام بھی کہہ رہا ہے، میری بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ خیریت سے کیوں؟ امام نے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا، کہا دیکھ رہا ہے یہ تعویذ اس پہ بندھا ہوا، یہ تعویذ میرے بزرگوں نے مجھ کو عطا کیا ہے، یعنی وہی سلسلہ کہ میں نے اپنے بابا سے اور اپنے بابا سے اور اپنے، اس طرح سے یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ جس کے بدن پہ بندھا ہوا تلواروں سے اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تب بھی اس کا جسم سلامت رہے گا۔ اس تعویذ کو ہمارے یہاں حرز جواد کہتے ہیں، اور یہ کربلا میں بہت ملے گا آپ کو، نجف میں بہت ملے گا آپ کو، مشہد میں بہت، یعنی جہاں بھی آپ جائیں گے جس روزے میں حرز جواد۔ کراچی کے اندر آپ کو ملے گا ہر دینی بک سیلر کے یہاں، سنیے اس میں جو اصل بات کہنا تھی، یہ تو واقعہ ہو گئے۔ امام نے کہا یہ اس تعویذ کی برکت ہے، اور دیکھ تو جیسا بھی ہو، مجلس کو پہلا جملہ یاد رکھیے، میں آخری جملے پہ آ گیا، آخری جملوں پہ، جیسا بھی ہو، لیکن آج کل مسلمانوں عیسائیوں میں جنگیں ہو رہی، تو میدان جنگ میں ان سے لڑنے جاتا، تیری شکست اسلام کی شکست مانی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مامون مارا گیا، کہا جائے گا لشکر اسلام شکست کھا گیا۔ تو یہ تعویذ میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ اسے پہن کے میدان جنگ میں جا، کوئی دشمن تجھے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ شروع کا ایک جملہ تھا نا کہ تعاون کرو نیکی کے کام میں چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ امام نے اتنا قیمتی تعویذ وہ مامون کو دیا، اور جب مامون کو یہ یقین ہو گئے کہ میں کسی بھی جنگ میں جاؤں کوئی مجھے مار ہی نہیں سکتا، تو وہ اتنی بہادری سے لڑتا تھا کہ ساری جنگیں اس کے بعد کامیاب رہا۔ یہ امام نے دیا، اپنے دشمن کو دیا، اپنے بابا کے قاتل کو دیا ہے، جو جملہ یاد رکھیے، کیونکہ اسلام مسئلہ تھا اس وقت اسلام کا انٹرسٹ کس چیز میں۔ لیکن یہ تعویذ آپ کو ملے گا ہر جگہ، پاکستان میں بھی ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے ایک بہت اچھے دوست تھے، آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں تو دل دکھنے لگتا ہے، شہید حسن ترابی۔ پاکستان کے لوگ جانتے ہوں گے، کم از کم کراچی کے، انڈیا کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ان کو بعد میں شہید کیا بم کے دھماکے میں۔ 95-96 کی بات ہے، جب وہ تحریک جعفریہ کا کنونشن تھا لاڑکانہ میں، وہ واپس آ رہے تھے، وہ پوری کوسٹر کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، اس کو ڈاکو بہت زیادہ سندھ میں زوروں پہ تھے۔ خیر وہ واقعات تو نہیں بیان کرنا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پکڑ کے لے گئے، ان کو پتہ چلا کہ اس میں ایک عالم بھی ہے، انہوں نے کہا ہم تم سب کو چھوڑ دیں گے لیکن تم عالم آدمی ہو، دعا تعویذ جانتے ہو، ایسا تعویذ ہم کو لکھ کے دو، یہ پولیس رینجر بہت پریشان کرتی ہے کہ ہماری جان مچ جائے۔ وہ پورے کوسٹر تھی 17 یا 18 آدمی، ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ لکھ کے دے دو، سب کی جان بچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں لکھ دوں گا، کاغذ قلم۔ کہنے کا لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ تعویذ جب دو گے پہلے میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں پہناؤں گا، کلاشنکوف کا پورا بس تم پہ پھینکوں گا، اگر تم بچ گئے زندہ تو میں تعویذ کو صحیح مانوں گا، ورنہ یہ تعویذ کو میں نہیں مانوں گا۔ اتنی سمجھ تو اس ڈاکو میں بھی تھی۔ تو اب ہے کہ یہ حرز جواد ہمارے یہاں بچوں کو بھی پہناتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، پلین کریش میں بھی جو صاحب شہید ہوئے ہمارے، میں جانتا ہوں پہنے ہوئے، اور کئی واقعات ہوئے۔ کیوں؟ خالی اتنا سن لینا کافی نہیں ہے، تعویذ کا ایک طریقہ ہے جو اتنا مشکل ہے کہ آج کل امپاسبل ہے۔ امام نے کہا یہ تعویذ ہرن کی کھال پہ لکھا جائے گا۔ اچھا دنیا میں بہت سی جگہوں پہ تو ہرن کا شکار ہی ممنوع ہے۔ وہ میں جاتا ہوں اٹلانٹا مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں ایک مومن ہے، وہ کہتے نہیں مولانا سال میں مجھے اتنے ہرن مارنے کی پرمیشن ہے، کتنی ہرن کی کھال آپ کو چاہیے لا کے دوں؟ میں نے کہا نہیں، شرط ہے کہ وہ ہرن تہامہ علاقے کا ہو،
ایک خاص علاقہ ہے عرب کا، صرف وہاں کا ہرن ہو، یہ آپ کا اٹلانٹا کا ہرن نہیں چلے گا، میلبرن کا ہرن نہیں چلے گا، قمردار عقرب نہ ہو، چاندی کی نلکی کے اندر اس کو بند کر کے فلاں فلاں زعفران کے ساتھ مشکو اور ملا کے پھر اس کو لکھو، اور وضو کرو، 4 رکعت نماز پڑھو اور اتنے سورے پڑھو، تب یہ نہیں کہ آپ گئے وہاں پہ مشہد میں اس نے آپ کو بکری کی کھال، آج کل بکری کی کھال پہ یہ مل رہا، وہ دے دیا آپ نے کہا یہ حرز جواد ہے، فائدہ کرے گا، لیکن ہے بہترین چیز بشرطے کہ وہ شرائط پوری ہوتی ہے۔ شرائط جو ہوتی ہے نا، زیارت عاشورہ ہو یا حرز جواد ہو یا امام جواد کے نام سے رزق اور شادی اور اولاد کی دعا ہو، اس لیے اصولوں کو یاد رکھیے گا۔ یہی فقہ میں جا کے بن جاتا ہے وضو کرنا بیکار ہے جب تک کہ اس کی شرائط پوری نہ ہو، نماز پڑھنا بیکار ہے جب تک اس کا طریقہ صحیح نہ ہو، اور یہی چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، ممبر سے وقت نہیں ملتا۔ تو خلاصہ یہ کہ دشمن کی مدد کی، لیکن حرز جواد امام نے یاسر سے کہا کہ ہرن کی کھال لاؤ، لے کر آیا، امام نے اپنے ہاتھ سے قلم اٹھا کر پورا تعویذ لکھ کے دی۔ ابھی آپ جہاں کوئی یوٹیوب پہ مل جائے گی تقریر کے، لکھنا وکھنا کچھ نہیں ہے، اصل چیز زبانی دعا ہے، یہ تو پھر اگر آپ لکھ کے رکھ لیں تو حرج بھی کیا، لیکن یہ کوئی اسلام میں نہیں، امام نے باقاعدہ قلم سے لکھ کے اس کو دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد مامون کو کان ہو گئے کہ بھائی اب اپنی بیٹی کی باتوں میں نہیں آنا، لیکن بیٹی بھی بہرحال مامون ہی کی بیٹی تھی، چین سے بیٹھنے والی تو نہیں تھی۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد چچا معتصم خلیفہ بنا، اور اس کا اپنا بھائی مامون کا بیٹا جعفر، یہ دونوں ان کے کان بھرنے لگے۔ آخر ان لوگوں نے کہا روز روز کا پرابلم، اور پھر ایک واقعہ پیش آیا، اس زمانے کے غیر شیعہ عالم دین کے مسئلے میں نویں امام نے غلطی نکالی، جیسے 8ویں امام نے وضو میں غلطی نکالی تھی مامون کی تو مامون دشمن ہو گیا، نویں امام نے تو اس زمانے کے چیف جسٹس کی غلطی نکال لی ایک فقہی مسئلے میں۔ یہاں آپ نے کسی مومن 12 امام کے ماننے والے مسئلے بتانے والے کی غلطی بتاؤ تو وہ تو پنجے جھاڑ کر آپ کے والدین کے پیچھے پڑ جائے گا، تو وہ کیسے برداشت کرے، وہ تو ہی دشمن ہے اہل بیت۔ اس نے بھی جا کے کان بھرے معتصم کے، معتصم یہ حد سے بڑھ رہے ہیں، تمہارے اتنے بڑے بڑے علماء کی توہین کر رہے ہیں، یہ لفظ توہین تو ایسا لوگوں کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، غلط مسئلے کو صحیح کرنا توہین نہیں ہے، لیکن یہی اس نے کہا توہین کر رہے ہیں۔ چنانچہ چچا نے بھتیجے کو بلایا، کہا بھتیجی تیرا مسئلہ میں حل کر دوں گا، تو تعاون کر۔ کیا تعاون چاہیے؟ کہا زہر میں بھجواتا ہوں، شوہر کو کھلانا تیرا کام۔